میرا نام بھی محمد عمران تھا اور ان کا نام بھی محمد عمران تھا. ماشاءاللہ. تو جہاں میں نے کال کرنی ہوتی تھی نا گیٹ پہ کہنا یا کسی کو بھی گیٹ پاس کے لیے کہنا تو میں کہنا عمران بات کر رہا ہوں, اور وہ اکثر یہ سمجھتے تھے کمپنی مالک کی کال آ گئی واہ ہے. جی واہ. فیصل مور آپ نے پاکستان میں سنا جی ہوگا. بالکل. ان کے جو آنر تھے نا ان کا وزٹ تھا, اور ان کا جو انجینئر وہاں سائٹ پہ مجھے بلایا گیا وہ میں تھا. عمرے کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ بیت اللہ شریف کا سفر, پہلا سفر. میں نے کہا سر میں چھوڑ رہا ہوں. ان کا جواب نہیں ہے. ویسے ہمیشہ میں نے رات کے 1 بجے کیا 2 بجے بھی جو میسج کیا نا, یس نو اوکے یا کچھ نہ کچھ جواب آتا تھا, اس طرح جواب نہیں آیا. بھائی نے مجھے کہا پرمیشن ضروری ہے, والدہ سے پہلے پوچھ لو. تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا بیٹا اگر کوئی اور ملک ہوتا تو شاید میں کبھی بھی آپ کو نہ جانے دیتی. اچھا عمران بھائی, آپ نے سوشل میڈیا کب, کیوں, کیسے سٹارٹ کیا؟ یہاں پر آنے کے بعد کیا سوچا تھا, کیا تھنکنگ چل رہی تھی مائنڈ میں کہ یہ میں نے سٹارٹ کرنا ہے؟ اصحاب کہف کی وہاں پہ قبر مبارک موجود ہے. ہم شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک پہ بھی گئے تھے. ماشاءاللہ. ابھی میرے دل میں ہے کہ اب بھی روزہ رسول آیا, اب بھی روزہ رسول, نظریں نیچے چلتا جا رہا ہوں چلتا جا رہا ہوں. سجی جب روزہ رسول آیا نا میں نے نظریں اٹھائی ہیں, صبح پتہ چلا جی میرے بھائی کا اور بہن کا ایکسیڈنٹ ہو. آپ عالم دین نہیں ہیں, عمرے کے اوپر آپ کیسے ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ میں نے ورلڈ ٹور بھی کرنا ہے, اپنے سوشل میڈیا کی کمائی سے میں نے جتنا کمانا ہے اسی پہ لگانا ہے. آپ کی ایک ویڈیو اگلی ویڈیو دونوں کے سوالات الگ ہوتے ہیں, الگ بالکل. یعنی کہ ایسا نہیں کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ کھانا آپ نے کیسا کھایا, اب آف کورس مائنڈ میں آئے گا کھانے کے بعد پانی پینا ہے, تو پانی پہ ویڈیو بنا دی جائے. حج کے دن ہے, عید کا دن ہے, ہم اس سے فون کر رہے ہیں وہ فون نہیں اٹھا رہا, بات نہیں کر رہا. اچھا اس نے نا تصویر بنا کے بھیج رہا ہے, طواف کعبہ کروا رہا ہے. ایسے لوگوں کو جو بیچارے چل نہیں سکتے ویل چیئر کے اوپر. آپ کی ویڈیوز دیکھ کے مجھے خود ریلائز ہوئی ہم عمرے پہ عمرے کرتے آ رہے ہیں, یہ چیز ہم نے کیوں نہیں دیکھی. میں نے اس سے پوچھا جی بابا جی کیا ہوا ہے, کہتے 3 دن ہو گئے مجھے اپنے خیمے کا نہیں پتا, کارڈ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. وہ بیچارہ کیمپ میں رکھا, جا کے شیطان کنکریاں مار کے ابھی آ رہا ہوں. ساتھ اس کی بیگم بھی تھی, اس کا کہتا مجھے بیگم کا بھی نہیں پتا اللہ وہ کہاں پہ ہے. میں نے کہا سو کہاں پہ رہو, کہتا فٹ پاتھ پہ سو رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو عائشہ مدینہ منورہ سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈکاسٹ ود ابو عائشہ. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کو آپ نے سوشل میڈیا مختلف پلیٹ فارم پہ آپ نے ان کو ایکٹیو دیکھا ہوگا. مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی یادیں لے کر وقتاً فوقتاً یہ ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. رمضان المبارک اور مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کو کیچ کرنے کے غرض سے جدہ سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. آج ہم نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے, جانیں گے ان کے اس بہترین اور خوبصورت سفر کے بارے میں, اور بھی آف کورس ہمارے بیسک سوالات بھی ہوں گے. چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم عمران بھائی, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی, سب سے پہلے تو جزاک اللہ, آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے, اور دوسری بات معذرت بھی, میں نے آنے میں تھوڑی سی تاخیر کی ہے. بہت دیر. نہیں, اور دوسری سب سے مین چیز, آپ کو شادی کی بہت بہت خیر مبارک, خیر مبارک. الحمدللہ شادی میں بھی نہیں آپ آ سکے. بس وہ تھوڑی سی مصروفیات اور کچھ چیزیں تھیں, باقی وہ بیہائنڈ کیمرہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. میں بھی ہم اس پوڈ کاسٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. عمران بھائی, سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ پاکستان سے سعودی عربیہ کب اور کن حالات میں پہنچے, وہ ذرا سفر بتائیں گے. اچھا سر جی, سفر کا جو میرا آغاز ہوا تھا نا وہ کرونا کے بعد ہوا تھا, لیکن اگر میں بیسک کہوں نا جو میرا مائنڈ بن گیا تھا نا بھی اب باہر ہی جانا ہے, تو وہ کرونا سے پہلے بن چکا تھا. وہ یوں ہے کہ الحمدللہ میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. میں نے اکثر آج کے آپ کے پوڈ کاسٹ میں بہت سارے لوگوں کے جوابات کلیئر ہو جائیں گے جو پوچھتے رہتے ہیں عمران بھائی آپ کیا کرتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, اور بھی بہت سارے آپ کے سوالات ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں کلیئر ہونے والے ہیں. اچھا بیسیکلی میں بہاولپور سے ہوں, اور میں نے BS سول ٹیکنالوجی کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ, صحیح. تو جب میں نے اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کی, 16 ایئر میری ڈگری تھی, تو جابس میں جب فیلڈ میں نکلا تو سر جابس نہیں تھی پاکستان میں. تو میں ایک کمپنی میں گیا, تو وہاں پہ نا انہوں نے کہا جی آپ کو 3 مہینے ہم انٹرنشپ پہ رکھیں گے, آپ کام سیکھیں, ورک دیکھیں, اس کے بعد نام آپ کا جابس وغیرہ کا جو بیسک سیلری ہوگی وہ شروع کریں گے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, مجھے ورک بھی آ جائے گا, ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا, تو پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. تو 3 مہینہ میں نے نا کنسٹرکشن فیلڈ میں شوگر مل میں جو ہم نے یونٹس لگائے, تو مجھے وہ ورک آ گیا. پھر شوگر مل کلونی میں ہی سپورٹ کمپلیکس تھا, میں نے وہ کام کیا. تو ایسا ہوا کہ میرا سینئر بھی سارے انجینئر چلے گئے, میں جو جونیئر تھا مجھے سینئرز بنا دیا گیا. ماشاءاللہ. اور میں وہاں پہ آپ کو ابھی سول کے بارے میں کافی ساری آج کی ویڈیو میں نالج بھی ہو جائے گا کہ کیا کیا کام ہوتے ہیں. اچھا پینٹ ورک ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد الیکٹریکل ورک ہو گیا, اس کے بعد ماربل ورک ہو گیا, جتنا بھی کام تھا وہ میرے انڈر.
ماشاء اور اللہ عمران بہترین. صاحب کی سیلری کچھ نہیں ہے اور وہ اچھا. سب کے انجینئر بنے ہوئے ہیں، سینئر بنے اور کام کروا رہے ہیں. صحیح. تو وہاں سے ورکرز مجھ سے پوچھتے تھے سر آپ کی سیلری کتنی ہے؟ تو میں نے پہلے ٹال بٹول کرنی یا لاسٹ میں نے کہنا یار ابھی میں سیکھ رہا ہوں. تو اب میں نے نا جب 3 میرے کمپلیٹ ہوئے میں نے بات کی بھائی سر مجھے کچھ سیلری وغیرہ کا سٹارٹ کریں. تو پہلے انہوں نے کہا یار آپ کو تو فی الحال سیکھنے پہ لگا ہے. مجھے 4-5 مہینے ہو گئے وہاں پہ. اچھا. تو پھر انہوں نے کہا اچھا یار آپ کی نا سیلری سٹارٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے سر مجھے 10,000 روپے سیلری سٹارٹ کی. میں نے صرف کہا نہیں 10,000؟ جی 10,000 انا للہ و پاکستانی انا بات کر الیہ رہا ہوں سر، یہ راجعون. جی ریال جی کی بات نہیں میں کر رہا. پاکستان کے ہی سمجھتا اچھا ہوں. پھر بالکل انہوں نے کہا جی چلیں 16,000 روپے ہم آپ کو دیں گے، زیادہ یہ بول رہے پروجیکٹ آپ نکالیں، ٹھیک ہے ہم اگلے پروجیکٹ میں آپ کو دیکھتے ہیں. اچھا قدرتی ایسا ہوا وہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور کرونا کے دن بھی آ گئے. اس پروجیکٹ میں ماشاءاللہ بہت پیارا ہم نے سپورٹ کمپلیکس بنایا تھا، 1.5 کروڑ کا پروجیکٹ تھا. صحیح ماشاء تو اللہ. جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوا کرونا کے دن آگے ہم گھر چلے گئے. تو انہوں نے مجھے کال کی میرے کمپنی انجینئر کے ساتھ. ایک اور بھی اچھی چیز میں بتاؤں، میرا نام بھی محمد عمران تھا اور ان کا نام بھی محمد عمران تھا. ماشاء اللہ. تو جہاں میں نے کال کرنی ہوتی تھی نا گیٹ پہ کہنا یا کسی کو بھی گیٹ پاس کے لیے کہنا تو میں کہنا عمران بات کر رہا ہوں، اور وہ اکثر یہ سمجھتے تھے کمپنی مالک کی کال آ گئی واہ ہے. جی واہ. تو مجھے یہ بہت پلس پوائنٹ تھا. صحیح. تو خیر انہوں نے نا مجھے نیکسٹ پروجیکٹ پہ جب بھیجا تو 21,000 میری سیلری کی. صحیح. اچھا وہاں پہ بھی میں ایز اے سپروائزر گیا. تو میں نے نا وہ پروجیکٹ شروع کیا، سٹارٹ ہوا سارا کچھ. تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہماری ٹیکسٹائل انجینئرنگ، شوگر مل انڈسٹری اور بھی اس طرح کی کافی ساری انڈسٹریز تھی جس میں ہم ان کے یونٹس وغیرہ، جس کے اندر لومنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، ویونگ، سپننگ، اس طرح کے یونٹس وغیرہ لگاتے تھے. تو وہ یونٹ ہم نے سٹارٹ کیا. جب وہ چھت تک پہنچا نا تو اس ہمارے مین جو مطلب جو ہیڈ ہوتا تھا اس کو وہ نکال لیتے ہیں، پیچھے بچ جاتے ہیں صرف سپروائزرز. صحیح. تو ہم 2 بچ گئے. لاسٹ میں یہ ہوا کہ سپروائزر کو بھی نکال لیا میں اکیلا. اچھا. میں اور 40-50 لوگ ایک ساتھ، اور میری سیلری 21,000 روپے، جو اوپر تھے وہ 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ روپے لے رہے تھے. تو میں نے سوچا یار جب میں نے کرنی ہی محنت ہے، کام کرنا ہے، تو کیوں نہ میں کہیں اور اتنا اپنا ایفرٹ لگاؤں، محنت کروں، کچھ اور کروں. تو میں نے نا وہاں پہ مائنڈ بنایا بھی اب میں نے یہاں نہیں رہنا. تو مجھے نیکسٹ پروجیکٹ بھیجا جو میرا لائف چینجنگ پروجیکٹ تھا مسجد کا. تو وہ بھی وہی جہاں میں نے سپننگ یونٹ اور یہ وہ سارے بنایا، تو ادھر ایک مسجد کا پروجیکٹ تھا. جب میں وہاں چلا گیا نا تو مسجد کا کام میں نے شروع، بلکہ وہ اس کا سٹرکچر تیار ہو چکا تھا، مجھے بھیجا گیا وہی پینٹ ورک، اس کے بعد باقی جتنا بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے. تو جب وہاں گیا نا میں، سر ماربل کا کام ہو رہا ہے، پینٹ کا کام ہو رہا ہے، اس کے بعد باقی جو ہے نا پلمبنگ کے کام، یہ وہ. تو بریکی کا جو کام ہوتا ہے نا وہ سب سے گندا کام ہوتا ہے. جو لوگ اس چیز کو جی جو لوگ سول کو اور گھر کے کام وغیرہ کروا چکے نا وہ اس چیز کو بہتر جانیں گے. اچھا جب وہاں پہ پہنچا نا کام، مجھے سر جی کھانا پینا میرے سے نہیں کھایا جاتا تھا. جہاں میری مطلب بتا رہا ہوں نا کہ میری لائف چینجنگ کیا ہے. کیوں؟ وہ دن کی نا ٹینشن ہوتی تھی بھی فلاں کو یہ کام دینا ہے، فلاں کی یہ غلطی ہوگی، صبح فلاں ٹھیکیدار آ رہا ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے، اس کا. تو اتنا ایک میرے اوپر پریشر ہوتا تھا، اور اکیلا میں، اور سیلری عمران صاحب 21,000 روپے لے رہے ہیں. میں نے کہا یار نہیں، یہ نہیں ہو سکتا میرے سے. اچھا اب یہ ہوا کہ آگے رمضان آ گیا، 1 مہینے کا ہمارے پاس ٹائم، پوری مسجد کا ماربل بھی رہتا ہے، اس کا ٹائل ورک بھی رہتا ہے، اس کا پینٹ ورک بھی رہتا ہے، اس کی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں. اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں عمران صاحب دن لگائیں یا رات لگائیں اس کام کو کمپلیٹ کروانا ہے. میں نے کوئی 15 دن لگائے، دن رات لگائے، دن نہیں. لیکن 16ویں رات نا عمران صاحب کے جسم نے کہا کہ یار بس کر دو، ابھی اور تمہارے اندر نہیں ہے. یہ تو فل جو ہے زیادتی والا موڈ ہے. فل زیادتی سر جی. اچھا پھر میں نے نا وہ پروجیکٹ الحمدللہ 1 رمضان کو ہم نے ان کے ہینڈ اوور کیا، اور بہت اچھے طریقے سے کیا، کیونکہ جو کمپنی تھی وہ بھی میرے سے سیٹسفائی تھی اور جو کلائنٹ تھی وہ بھی میرے سے سیٹسفائی تھی. سیٹسفائی تو ہونا ہی تھا، 21,000 میں اتنا کام کروا رہے. 21,000 کو چھوڑ دیں، جیسے لوگ میرے سے سیٹسفائی ہے نا کہ میں انفارمیشن دیتا ہوں، یہ ویڈیو بناتا ہوں پورا، اس کو ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ذمہ داری سے لے کے چلتا ہوں، تو ایک رسپونسیبل بندے کے طریقے سے میں اس کو کام کر رہا تھا نا، اس وجہ سے وہ لوگ سیٹسفائی تھے. تو خیر میں نے نا وہاں مائنڈ بنایا، اور میرے بھائی نا سعودی عرب میں رہتے تھے. تو میں نے ان کو کال کی رات کو، میں نے کہا یار میرے سے مزید یہاں جاب نہیں ہوتی، یا تو میں چھوڑ رہا ہوں یا مجھے باہر بلا سکتے تو بلا لو. انہوں نے کہا چھوڑو نہیں، تھوڑا سا ٹائم دو. تو وہ پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا. جب نیکسٹ پروجیکٹ پہ مجھے بھیجا نا سر، وہاں میری ویلیو الگ تھی. مجھے نا بلایا گیا اسپیشل، وہ فیصل مور آپ نے پاکستان میں سنا ہوگا، بالکل. ان کے جو آنر تھے نا ان کا وزٹ تھا،
اور ان کا جو انجینئر وہاا سائٹ پہ مجھے بلایا گیا وہ میں تھا, اور میرے کمپنی مالک تھے, میں تھا, اور باقی نیچے عملہ تھا. تو وہاں پہ نا یونٹ بن رہا تھا ویونگ کا, اور وہ تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ کا پروجیکٹ تھا. صحیح, ماشاءاللہ. تو مجھے انہوں نے بلایا, مجھے میرے انجینئر نے بلکہ میرے کمپنی مالک نے کہا کہ آپ جائیں سائٹ پہ نا باؤنڈریز کے نشاندہی لگوائیں, کیونکہ جب وہ آئیں گے اس جگہ پہ ہم نے بتانا ہے بھی یہ باؤنڈری بن رہی ہے سارا کچھ. تو میں چلا گیا, میں نے باؤنڈریز وغیرہ لگوائی, نشاندہی کی, سارا کچھ کیا. تو اس کے بعد نا سب لوگ دیکھنے والے تھے کہ یار یہ تو بچہ صاحب, اس کی عمر بھی نہیں ہے, اور کمپنی مالک اس کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے. اچھا پھر نا جب وہاں پہ سارا کچھ ہوا نا, تو میں نے اپنی الحمدللہ اپنی آنکھوں سے اپنی ویلیو بھی دیکھی, اور میرے بہنوئی جو ہے نا وہ جنہوں نے مجھے اس کمپنی میں بھیجا تھا پریفر کر کے, ان نے مجھے کہا تھا کہ عمران سیلری کو آپ نے نہیں دیکھنا, وہ جو آپ کو 5,000 10,000 یا 20-21,000 دیکھ رہے ہیں, آپ نے پہلے 5 سال یا کم سے کم 2 سال اپنے آپ کو اس فیلڈ کو, اس کام کو دینا ہے, اس کے بعد اپنی اہمیت آپ دیکھو گے. وہ مجھے تب سمجھ آئی, لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی, کیونکہ میں مائنڈ بنا چکا تھا کہ اب پاکستان میں نہیں رہنا. تو خیر اس پروجیکٹ کو مجھے لیڈ کرنے کے لیے دیا گیا. ابھی آپ جو ہے نا سائٹ سپروائزر ہو, نیچے سرویئر لگے, یہ لگے وہ لگے, تب تک میرا مائنڈ ختم ہو چکا تھا. میرا الحمدللہ ویزا بھی آ گیا تھا, اور میری جب ٹکٹ ہونے لگی تھی نا, تو تب جا کے میں نے اپنے سائڈ والوں کو بتایا تھا کہ میرا ویزا آ گیا اور میں جا رہا ہوں. روکنے کی کوشش نہیں کی؟ ہاں, وہ میرے جو کہ اب میں نے بتایا نا کہ بھی میرے کمپنی مالک کا نام بھی عمران, میرا نام بھی عمران, تو ان کے ساتھ الحمدللہ میرا بہت اچھا تعلق تھا, بہت عزت قدر میری کرتے تھے. تو اکثر لیبر میں یا کہیں پہ بیٹھ کے نا کمپنی والے کی کال آنی نا, تو میں نے جیسے نارمل فون پہ بات کرتے ہیں, جی سر یہ ہو گیا ٹھیک ہے, تو مجھے دیکھتے کہتے یار سائٹ انجینئر کی یا جو کوئی بھی ہوتا ہے نا اس کا ہل جاتا ہے ایک بار کہ کمپنی مالک کال آ گئی ہے, تو تم نارمل طریقے سے بات کرتے ہو. جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا, تو میں نے کہا وہ اس طرح ہوتا ہے. الحمدللہ ہم صحیح طریقے سے کام کر رہے اور صحیح طریقے سے, اس لیے ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. تو میں نے ان سے جب چھٹی لینے کا سوچا تھا نا, تو ان کے جو ڈرائیور تھے نا, ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا یار ایسے ایسے بات ہے. انہوں نے کہا تجھے کبھی بھی وہ نہیں جانے دیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اکثر جگہ پہ نا آپ کا ذکر بھی ہوتا ہے, اور وہ آپ کے بارے میں نا بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت یہ ہے, بہت وہ. تو میں نے کہا مجھے حل بتاؤ, میرا ویزا آ چکا, میں نے جانا ہے. تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جیسے وہ آئیں گے نا تو سامنے جا کے بات کروں گا. انہوں نے کہا کبھی بندہ کس مائنڈ میں ہوتا ہے, کہ کبھی دماغ کیسا ہوتا ہے, آپ ایک کام کرو, رات میں نا ان کو میسیج چھوڑ دو کہ سر میں ایسے ایسے چھوڑ رہا ہوں, میری یہ مجبوری ہے یا یہ معاملات ہیں. تو اس کے بعد وہ ساری رات سوچیں گے, اپنا مائنڈ بنائیں گے, صبح وہ آپ سے خود آ کے بات کریں گے. سیم ایسا کیا میں نے. رات کو نا وہ تقریباً 12 بجے تک سوتے ہیں, تو میں نے 11 بجے میسیج چھوڑ دیا, نیند اڑ جائے. بس جو مرضی سمجھیں, میں نے نا ان کو مطلب اس رات دے دینا تھا جو بھی اپنی طرف سے سرپرائز دیا. میں نے کہا سر میں چھوڑ رہا ہوں. ان کا جواب نہیں آیا. ویسے ہمیشہ میں نے رات کے 1 بجے کیا 2 بجے بھی جو میسیج کیا نا, یس نو اوکے یا کچھ نہ کچھ جواب آتا تھا, اس رات جواب نہیں آیا. صبح آئے ہیں, پوری سائٹ وزٹ کی ہے. وزٹ کرنے کے بعد نا تو لاسٹ میں میرے سامنے ہیں, مجھے کہتے ہر بندہ سعودی عرب چھوڑ کے واپس جا رہا ہے, اور تو جو ہے نا سعودی عرب جانے کے سوچ رہے, کیا چکر ہے. اچھا میں نے کہا سر میں جا رہا ہوں, میری جاب ہو گئی ہے, سارا کچھ ہو گیا. کہتے نہیں جو بات ہے وہ بتاؤ, سیلری میں پرابلم, کیونکہ ان کو بھی پتا تھا بھی اتنی سیلری میں کوئی بھی کام نہیں کرتا, یا جتنے میرے سے وہ کام لے رہے تھے. اصل میں وہ تھا, میں اکثر یہ شروع میں نے کہا نا, میرے آپ بھی کہہ رہے ہیں ظلم ہوا یہ وہ, تو میں کہتا ہوں کہ مجھے وہی چیزیں بنا گئی ہیں. شاید میں اگر اس ٹائم ان چیزوں کو فیل نہ کرتا, کام کرتا رہتا, تو شاید آج میں کسی اور مقام پہ بھی ہو سکتا تھا. تو خیر الحمدللہ میں نے ان سے بات کی, اور انہوں نے کہا جی آپ جا سکتے ہیں. جو کرتا ہے بہتر نہیں بلکہ بہترین کرتا ہے, شکر الحمدللہ جی. اس کے بعد پھر سعودی آ گئے. الحمدللہ. تو سعودی آنے آپ ڈائریکٹ آپ جدہ ہی پہنچے؟ جی بالکل, یہ بھی سٹوری ہے. شروع کریں نا, آپ موبائلوں کو رکھ دیں, یہ بڑی لمبی ڈسکس ہونے والی ہے. اچھا ایسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کرونا کی سٹوری ہے, کرونا کی اس میں اکثر کافی آڈینس چیزیں جو ہے ہیں نا, وہ اکثر لوگ باہر آنے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. جی ظاہر بات ہے آپ کی فیلڈ کے لوگ بھی دیکھیں گے ویڈیو. سول والے تو اس کو توجہ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار اس کو تو ہم نے یہ دیکھا تھا, یہ تو سول انجینئر اپنا بھائی نکلا ہے. سمجھنے والی ہوتی ہیں بالکل ایسے. تو یہ جو کہ پوڈ کاسٹ ایک تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے, تفصیلی گفتگو میں اکثر لوگوں کے سوالات نکل آتے ہیں, جوابات مل جاتے ہیں. تو آپ شروع کریں. اچھا ایسا ہے کہ میں نے نا جناب صاحب آپ کو بتایا میرا ویزا آ چکا تھا. اب بات آ گئی تھی فلائٹ پہ, اور میں نے بیچ میں کرونا کا ذکر کیا تھا. کرونا کے بعد سعودی عرب کی ڈائریکٹ فلائٹیں بند تھیں. اب مجھے پرابلم تھا فلائٹ کا,
اور ادھر سے الحمدللہ میرے بھائی نے نا کمپنی میں بات بھی کر لی، جاب بھی ڈھونڈ لی، سارا کچھ کر لیا، انہوں نے ویزا بھی ارینج کر کے میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے کمپنی کو بتائے بغیر فنگر پرنٹ بھی کروا لیے، لاہور جا کے پروٹیکٹ بھی کروا لیے، سب کچھ میرا ہو چکا تھا۔ لاسٹ مومنٹ میں نے کمپنی مالک سے چھٹی لی اور گھر چلا گیا۔ وہ بھی اس وجہ سے میری والدہ نے، میں نے ان کو نا وہ بھی لاسٹ مومنٹ میں بتایا بھی میں جانے والا ہوں۔ بھائی نے مجھے کہا پرمیشن ضروری ہے، والدہ سے پہلے پوچھ لو۔ تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بیٹا اگر کوئی اور ملک ہوتا تو شاید میں کبھی بھی آپ کو نہ جانے دیتی۔ یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں، میں گھر کا چھوٹا چھوٹا ہوں۔ اچھا، تو میں ماں کا لاڈلا بھی ہوں۔ چھوٹے تو ہوتے ہاں لاڈلے ہیں، بالکل۔ تو یا انہوں نے تو کہا وہ کہ آپ سعودی عرب جا رہے ہو تو اسی لیے میں کبھی آپ کو منع نہیں کروں گی، بہترین۔ ٹھیک ہے آپ جاؤ، آپ نے فیصلہ لے لیا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سٹیپ میرا تھا اور میں نہیں سوچا تھا۔ اچھا، اب فلائٹوں کا جب ذکر آیا تو وہ تھا کہ دبئی میں 15 دن رہنے ہیں، اس کے بعد آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں یا ادر کسی کنٹری میں۔ اس میں مجھے کینیا کا آپشن بھی تھا، میں نے کہا نہیں یہ تو بالکل کینسل ہو گیا۔ دبئی کا نا 2021 میں ورلڈ کپ چل رہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، 2021 کے لاسٹ میں دسمبر میں میں نے اپلائی کیا دبئی کا ویزا، تو وہ لیٹ ہو گیا، ابھی تک 15-16 دن میں نے اس کا ویٹ کیا، نہیں آ رہا تھا۔ تو مجھے نا کراچی کا جس بھائی نے مجھے مطلب ویزا دیا، سارا پروسیس کرا نا، اس نے مجھے بات کی، یار ایسا ہے کہ جارڈن کا ویزا مل رہا ہے اگر آپ جانا چاہو تو۔ اب میں نے جارڈن کا نام پہلی بار سنا تھا، تو اس نے کہا یار آپ جاؤ گے قسم سے عمران بھائی یاد کرو گے، اور واقعی ابھی میں اس کو واقعی یاد کر رہا ہوں۔ تو مجھے جو بات ہوئی تھی نا وہ مزے والی ہے۔ مجھے انہوں نے کہا جی آپ پاکستان سے جاؤ گے، آپ کی لاہور سے فلائٹ ہے، لاہور سے سیدھا آپ دبئی جاؤ گے، دبئی سے میرا تھوڑا سا سٹے تھا، دبئی کے بعد آپ کی جارڈن فلائٹ ہے، جارڈن سے آپ بائے بس سعودی عرب میں جاؤ گے۔ بس اتنی میری کال پہ ڈسکس ہوئی، میں نے اوکے کر دیا۔ اب اگلے ہی 2 دن بعد میری فلائٹ تھی، اس میں بندہ کیا پوچھے گا یا کیا کرے گا، میں نے اپنے ٹکٹس کو فائنل کیا، سب کچھ کیا، پیکنگ کی، سامان اٹھایا، اب میں روانہ ہو گیا۔ اب سر جی جب تک میں لاہور پہنچا ہوں، راستے میں ابھی میرا ویزا آ رہا ہے، ٹکٹ آئی ہے، یہ ڈاکومنٹس آ رہا ہے، وہ ڈاکومنٹس آ رہا ہے۔ اس نے نا مجھے گروپس کی تصویریں بھیجی، بھی یہ 18 لوگوں کا نا آپ کا گروپ ہے، یہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، میں نے ان کو کہا یار میں نے کہا میں کیا کروں گا گروپ کا، جب آپ کہہ رہے ہیں دبئی جانا ہے، دبئی سے آپ کی فلائٹ ہوگی جارڈن، جارڈن کے بعد آپ نے بس میں بیٹھنا ہے اور سعودیہ چلے جائیں گے، تو میرا اچھا میں نے نا زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی۔ جب لاہور پہنچا نا تو اس نے مجھے کہا فائنل جب پرنٹ وغیرہ نکال کے تو آپ کو نا میں ایک ترتیب بنا دوں گا، فائل بنوا دوں گا۔ جب وہ فائل بنانے لگے نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ عمران بھائی یہ جو 15-16 لوگ ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ وہاں جارڈن میں 15 دن رہیں گے، آپ کا سٹے ہے 15 دن کا۔ اب آپ بھی چونک گئے ہوں گے، میں حیران ہو گیا یار، میں نے کہا میں نے جارڈن 15 دن کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا یار وہ تو یوں ہوا تھا، آپ نے کہا تھا جارڈن سے یا جارڈن، کہتا ہے یار ڈونٹ وری، ریلیکس ہو کے جاؤ، جارڈن بہت پیارا ملک ہے، بہت اچھی چیزیں، آپ جاؤ گے یاد کرو گے۔ اور اگین میں کہہ رہا ہوں واقعی میں یاد کر رہا ہوں۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نا آپ ہمیں بڑا یاد کرو گے، وہ نیگیٹو میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ الحمدللہ پوزیٹیو میں تھا۔ لاہور سے اڑا جی دبئی آیا، دبئی میں تھوڑا میرا سٹے تھا، اس کے بعد فلائٹ ہوئی ہماری جارڈن چلی گئی۔ جارڈن جب ہم پہنچے نا تو میں نے سوچا تھا کہ ایک ہمارا جہاز ہوگا، سر جی میں کہتا ہوں آدھا پاکستان وہاں پہ آیا ہوا تھا۔ اچھا، کیونکہ ان دنوں ڈائریکٹ سعودی عرب کی فلائٹیں بند تھی، تو لوگ جارڈن، کینیا، دبئی وہاں پہ آ کے سٹے کرتے تھے، اس کے بعد پھر آگے ٹریول کرتے تھے۔ تو ہمیں 3 سٹار ہوٹل ملا سر جی، یونیورسٹی آف جارڈن کے بالکل سامنے ہمارا ہوٹل تھا، بہت ہی زبردست۔ اچھا وہاں پہ نا سر ہم رہنے لگ گئے، 3 لوگ ہمیں نا الگ الگ پھر گروپ میں ڈیوائیڈ ہوئے نا، تو ہم لوگ نا 3 لوگ ہیں روم میں، ایک جی پٹھان تھا، ایک بلوچ تھا اور ایک ملک تھا، تینوں الگ الگ پرسنالٹی، الگ الگ دماغ اور الگ الگ ہمارا دماغ ہی نہ ملے۔ گروپ میں کوئی اور بندہ تھا نہیں آپ کی قریبی؟ وہ یوں تھا کہ کسی کے ساتھ جان پہچان نہیں تھی نا، اور ریسیپشن والوں نے خود ہی گروپ بنا دیے۔ تو خیر وہ دن ہم نے کسی طریقے سے گزارنے تھے، تو موبائلوں میں لگے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے۔ تو وہاں پہ آ کے ابھی اگلے آپ کا سوال ہونا نا یہ سوشل میڈیا پہ کیسے ہے یا کیا کیا، تو وہ جو 15 دن تھے نا وہ مجھے اپنی لائف کے لیے ملے، سوچنے کے لیے ملے کہ بھی میں نے کرنا کیا ہے، میں بننا کیا چاہتا ہوں، اکثر میرا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ یہی بات کہوں گا کہ لوگ بچوں کو پڑھانے لگ جاتے ہیں، اچھا جی اس چیز میں اچھا ہے، اس کو یہ پڑھا دو، فلاں ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو۔ کبھی بچے سے پوچھو بھی آپ کرنا کیا چاہتے ہو، بچے کو دیکھو وہ کس فیلڈ میں ایکٹیو ہے۔ بالکل میں بچپن سے ہی موبائل، ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ، یہ سوشل میڈیا، ان چیزوں کا میں کہتا ہوں کہ میٹرک میں میرے الحمدللہ اچھے نمبر تھے، میٹرک میں میرے گھر DSLR اور انٹرنیٹ اور یہ سب کچھ میرے پاس، اور الحمدللہ میرے بھائی سعودی عرب میں ہوتے تھے تو یہ بلوٹوتھ، ڈیجیٹل کیمرے، یہ ہر میں کہتا ہوں کلاس میں جو بچے ہوتے تھے نا سب سے زیادہ اس طرح کی چیزیں میرے پاس ہوا کرتی تھی۔
صحیح. تو وہاں میں نے سوچا بھی میں نے کرنا کیا ہے. میں نے سوشل میڈیا کو دیکھا, ایک دو اور لوگ تھے ان کو دیکھا, تو میں نے سوچا یار سعودی عرب میں جاؤں گا, فی الحال مجھے پتہ نہیں وہاں میری کیا جاب ہے, کیا کام ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں, لیکن میں نے کہا یہ کام اب ضرور کرنا ہے. اچھا, جارڈن میں آپ نے کہاں کہاں پہ شوٹ کیا؟ اچھا جارڈن سر جی, اگر آپ کو زندگی میں جانا ہو نا تو ضرور وزٹ کیجئے گا. میں تو انشاءاللہ. اتفاقاً چلا گیا تھا, بہت ہی خوبصورت ہے, اور پھر ہمارے قرآن پاک میں بھی کافی سارے واقعات اس میں ملتے ہیں. بالکل. جیسا کہ آپ نے اصحاب کہف کا صحابہ واقعہ پڑھا کہا ہوگا. بالکل. اصحاب کہف کی وہاں پہ قبر مبارک موجود ہے. ہم شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک پہ بھی گئے تھے, ماشاءاللہ. اور ڈیڈ سی کا جیسے میں نے بتایا, تو میں نے نا پھر وہاں پہ ویڈیوز وغیرہ بنانی رینڈم شروع کر دی. ڈیڈ سی کا کیا سین ہے یہ تھوڑا اچھا سا؟ ڈیڈ سی کا یوں ہے کہ انسان اس میں نہیں ڈوبتا, آپ اچھا. اس میں چھلانگ لگا دیں آپ تیرتے رہیں گے. ایک وہ سمجھ لیں سمندر کہتے ہیں کہ ایک ٹکڑا سا بچ گیا, پیچھے کوئی اس کا تعلق نہیں, کسی سمندر کے ساتھ تو کنیکٹڈ پانی نہیں ہے, سوکھتا بھی نہیں. سوکھتا بھی نہیں ہے اور وہ ڈوبتا بھی نہیں ہے بندہ, وہ نمکیات اس میں بہت زیادہ ہیں. تو میں نے رینڈم ایسے جیسے بیک کیمرہ سے بناتے رہتے ہیں یا سیلفی کے ساتھ بناتے رہتے ہیں نا, تو میں اس طرح ویڈیوز بناتا رہا, صحیح. اور میں نے ان کو سیو رکھا تھا, اور اپنے یوٹیوب چینل پہ جب بنایا تھا اپلوڈ بھی اس کیا ہے. وقت موبائل کون سا تھا؟ سر یہ آگے سوال نہ پوچھیں میرے سے. ایک بندہ پاکستان سے آ رہا ہے, بتا رہا ہوں کنگال ہو, کمپنی میں یہ حالات تھے میرے, اور میں کہہ رہا ہوں یار اب بس باہر جانے, تو آپ خود سوچ لیں میرے پاس کون سا موبائل ہوگا. کیوں موبائل آئی تھنک تھوڑا سا اوپر چلے جائیں, اوپو, ویوو, وہ اوپر چلا گیا, اس سے بھی نیچے ٹیکنو کا میرے پاس موبائل ہوتا تھا سر جی, اچھا. اور میں نے اسی پہ یوٹیوب چینل بنایا, اسی سے ہی میں نے مونوٹائز کیا ہے, اچھا, آپ اور کی اسی اطلاع سے کے لیے عرض ارننگ ہے, بھی میں نے سٹارٹ کی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, جی جی, ان دنوں 2020-21 میں میرے پاس بھی ٹیکنو ہی تھا. چلیں آپ کے پاس تو اس ٹائم یہ پوڈ کاسٹ بھی ابو عائشہ بھی تو نہیں تھا نا. ہاں, کچھ بھی نہیں تھا. چلے ماشاء اللہ. اچھا خیر نا, میں نے نا تب ویڈیوز وغیرہ بنا لی, اور میں نے سوچا تھا کہ جب اگر میں یہ میرا مائنڈ بنے گا سعودی عرب میں جاب کے حالات کیسے ہیں کیا ہوتا ہے, تو ٹائم نکلے گا اگر میرے پاس, تو میں ان ویڈیوز کو نا اپلوڈ کروں گا اپنے سوشل میڈیا پہ. پھر اپلوڈ ہوئی؟ ہاں بالکل ہوئی. تو میں سعودی عرب میں وہاں سے روانہ ہوئے ہم بائی بس. اچھا بس کا بھی بڑا پیارا سین ہے. بس کا اپنا ہی سفر ہوتا ہے یہاں کی بسوں کا. سر 26 گھنٹے کا سفر تھا, اور ہم نے 48 گھنٹے میں طے کیا تھا. 48 گھنٹے؟ جی جی بالکل. کیوں, کوئی چیکنگ وغیرہ ہماری رستوں میں بس ہوتی جو ہے رہی؟ نا, جہاں جارڈن کا بارڈر ہے نا, وہاں پہ چیکنگ وغیرہ کا ہوتا ہے. صحیح. تو انہوں نے نا کلیئر نہیں کر رہے تھے, رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا, انہوں نے کہا صبح ہوگی. تو وہ جو ڈرائیور تھا, خیر وہ جارڈنی تھا, اس نے کسی نہ کسی طریقے سے کلیئر کرائی, وہاں سے نکلے, راستے میں آ کے خراب ہو گئی تھی. ایک بس وہاں سے نکلی تھی, ریاض گئی, ریاض والوں کو چھوڑ کے وہ راستے میں واپس جا رہی تھی, اس نے دیکھا کہ یار یہ تو ہماری بس ہے, وہ آیا, اس نے ہمیں پک کی. 26 بتا رہا ہوں نا گھنٹے کا تھا, 46 گھنٹے میں جدہ پہنچے. بھائی میرے یہاں پہ تھے الحمدللہ, بھائی کی فیملی تھی, گھر میں آ گیا, ریسٹ کیا, سکون کیا. اور پھر جاب کا میں نے جیسے بتایا ہوا ہے, میرا جاب سیٹل تھا سارا کچھ, تو 2-4 دن بعد میں نے جاب کو بھی جوائن کر لیا. ماشاءاللہ. صحیح, بالکل آنا چاہیے, لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بارے میں, لیکن والدین کی مرضی کے ساتھ, ان کے خلاف جا کے نہیں. جی بالکل, آپ کو میں نے شروع میں بتایا, میں نے پہلے والدہ سے پرمیشن لی, اور انہوں نے پرمیشن بھی ایسی دی کہ انہوں نے کہا یہی ملک ہے جہاں میں آپ کو دے سکتی تھی, منع نہیں کر سکتی, ورنہ کبھی بھی آپ کو. میرا دوست تھا وہ ترکی جانا چاہتا تھا, اس نے مجھے کہا عمران تیرے سارے پیسے میں بھرتا ہوں چلو. میں نے کہا یار گھر سے نہیں جاتا. ابھی اس ٹائم وہ یو کے میں ہیں, اس نے مجھے بڑا کہا کہ یار چلو ہمارے ساتھ. میں نے کہا یار نہیں, بس الحمدللہ یہاں آنا تھا, دانا پانی لکھا تھا, اور اللہ پاک میں کہتا ہوں جو لکھتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں, بہت انسان کی سوچ سے بھی بہتر اور ہوتا ہے. اللہ ہی لکھ سکتے ہیں, اللہ ہی دے سکتے ہیں. انسان کے بس میں اگر ہوتا, بھوکا مار دیتے ایک دوسرے کو. یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو ہمارا نا ویوا ہوا, جیسے فائنل سبمیشن ہوتی ہے نا, تو وہ اس میں بہت محنت ہوتی ہے, آپ پروجیکٹ بناتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو میں نے بھی ایسا کچھ کیا, اور کلاس میں ہمارا جو گروپ تھا نا, سمجھ لیں لیڈ کر رہا تھا, سب میں بہترین ہمارا گروپ تھا. تو 6 لوگ تھے ہم. اب 6 لوگوں میں سے نا 2 کا ویوا ہوا, تیسرا میں تھا, میری باری آئی, میں نے دیا. تو میرا جو مطلب پہلا بندہ گیا تھا نا, اس نے ویوا دے کے, اس نے سسٹم کمپیوٹر پہ آ کے بیٹھنا تھا. تو وہ جب آ کے بیٹھا نا, تو اس نے, میں دے رہا تھا, مجھے کہتا یار تمہاری نا 2 GB لگی ہے. یونیورسٹیز میں نا CGBA کا سسٹم ہوتا ہے, 2 GB ہوتا ہے مطلب 60%, اس کے بعد 3 GB ہوتا ہے 70%, 4 GB ہوتا ہے 80%. اچھا اس میں GB 4 تک ہوتا ہے. میں بڑا پریشان, یار یہ تو 2 GB لگ گئی ہے, میری پیچھے والی ساری GB کو خراب کر دے گی. میں واپس آیا, سکون نہ آیا, ٹینشن لے رہا ہوں. میں نے نا ایک بیان سنا, انہوں نے کہا جو آپ کے حق میں اللہ پاک نے بہتر لکھ دیا نا, جب آپ اس میں خوش ہو جاؤ گے نا, آپ کی ساری ٹینشنیں, ساری پریشانیاں, سب کچھ دور ہو جائے گا. سر میں نے وہ بیان سن کے نا, میں نے کہا یار اگر میرے لیے, یاد ہے
جی مولانا ثاقب رضا کا تھا جی. ثاقب رضا مصطفی صاحب. جی جی بالکل. ماشاءاللہ بالکل. انہوں نے کہا جو اللہ پاک نے آپ کے حق میں بہتر لکھ دیا نا، اگر آپ اس پہ خوش ہو گئے، شکر ادا کر لیا نا، ساری آپ کی ٹینشنیں دور ہو جائیں گی. الحمدللہ. اور سر وہ میری ٹینشنیں بھی دور ہوئی اور میری CGPA بھی 4 لگی ہوئی تھی. اچھا عمران بھی ماشاءاللہ جدہ پہنچ گئے. الحمدللہ. آف کورس پھر آگے آ جاتا ہے، ہر انسان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم سعودی عربیہ میں پہنچ گئے ہیں تو عمرہ کریں گے سب سے پہلے، جاب شروع ہونے سے پہلے. عمرے کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ بیت اللہ شریف کا سفر، پہلا سفر. ویسے تو آپ کو میں نے دیکھا تقریباً ویورز کو بھی بتاتا چلوں یہاں پہ، ہر ویک آپ پہنچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور یہ سعادت جو ہے نا، اللہ رب العزت اپنے خوبصورت اور بہترین لوگوں کو دیتا ہے کہ ہر ہفتے آپ کا جمعہ مکہ میں ہوتا ہے یا مدینہ میں ہوتا ہے. شکر الحمدللہ. تو آپ کا سفر پہلا کیسا رہا؟ جب سعودی عرب کا نام آتا ہے نا تو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ مکہ اور مدینہ. تصویریں بھی بے شک جہاں پہ ہوتی ہیں مکہ اور مدینہ کی ہمیشہ ہم نے تصویر دیکھی ہے. تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم سعودی عرب میں جائیں گے تو اپنا عمرہ ادا کریں گے، مکہ میں جائیں گے، مدینہ میں جائیں گے. تو جیسے میں نے بتایا بھائی کے گھر میں آ گیا، تو جاب میری 3-4 دن بعد شروع ہونی تھی. تو انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ کو عمرہ کرواتے ہیں. تو مجھے رات میں بتایا گیا ابھی صبح آپ نے عمرہ پہ جانا ہے، تو تھوڑا احرام کا طریقہ، عمرہ کا طریقہ اور ساری چیزوں کو نا دیکھ لو، ڈسکس وغیرہ. صحیح. ہم نے نا بچپن میں نماز کو سیکھا ہوا ہے، قرآن پاک کو سیکھا ہوا ہے، باقی ساری عبادات کو سیکھا ہوا ہے. صحیح بالکل. ہم نے عمرہ کو نہیں سیکھا، ایسا ہی ہے. پڑھا بھی نہیں ہے سر جی، پڑھا بھی نہیں ہے، پریکٹیکل کہیں بھی نہیں ہے. سکھایا بھی نہیں گیا ہمیں. ٹھیک ہے، میں بالکل. سوشل میڈیا پہ کیوں آیا ہوں، کیا آیا ہوں، یہ بھی میں انشاءاللہ آگے ڈسکس کرتا ہوں. یہ میرا بالکل. جو بیسک پوائنٹ تھا نا یہاں پہ بھی اسی وجہ سے ہے. صحیح. تو خیر میں نے رات میں تھوڑا عمرہ احرام باندھنے کا طریقہ سیکھا، کس طریقے سے عمرہ ادا کرنا ہے وہ. اب دعائیں بہت لمبی لمبی تھی، تو خیر 2-4 دعائیں میں نے یاد کر لی. باقی دعاؤں کے نا میں نے اسکرین شاٹ لے لی ہے کہ یہ پہلے طواف میں یہ پڑھوں گا، دوسرے طواف میں یہ پڑھوں گا. تو بھائی اور بھابھی میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا جی ابھی آپ کو نہ لے کے چلتے ہیں. ہم روانہ ہو گئے. تو جہاں پہ سعودی عرب میں ہوتا ہے کہ جمعرات کی رات کو ہی آپ چلے جاتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، رات میں سکون سے آپ اپنا آ کے عمرہ کرتے ہیں، پھر صبح جمعہ ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، جمعہ پڑھ کے اور پھر آپ اپنے. تو ہم رات کو ہی پلان بنا جی رات کو ہی نکلتے ہیں. رات کو کوئی 2 بجے ہم پہنچے. سر جی الفاظ نہیں ہے قسم سے، اللہ اکبر، پہلا عمرہ. پہلا عمرہ ہے سر جی. سامنے جب میں نے کعبہ کو دیکھا نا، جو میں نے دعائیں لکھی ہوئی تھی، کیا کیا ہوا تھا، مجھے قسم سے کچھ نہیں پتا. میں نے مانگنا کیا تھا مجھے وہ بھی نہیں پتا. اور سب سے مین چیز جو عمرہ پہ آ چکے ہوں گے نا وہ بھی میری ان فیلنگز کو واقعی نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جب آپ کعبہ کو دیکھتے ہیں نا، تصویروں میں آپ نے دیکھا ہے ہمیں کعبہ نظر آتا ہے، بالکل مسجد روضہ رسول بھی آپ نے دیکھا ہے، لیکن جب آپ ریئل میں دیکھتے ہو نا تو قسم سے آپ کہتے ہو کہ یار تصویروں میں جو ہم نے دیکھا تھا یہ وہ نہیں. ایسا ہی ہے بالکل. بہت سچی لگ گیا. میں نے نا اس کو دیکھا، اللہ اکبر. میں ٹھہر گیا. بھابھی نے نا مجھے، کیونکہ انہوں نے ٹرین کیا ہوا تھا، تھوڑا چیزیں بتائی ہوئی تھی، تو مجھے پہلی نظر کا پتا تھا. نظر پڑتے ہی دعا پہلی نظر میں آپ نے کون سی دعا کرنی ہے، یہ دعا انشاءاللہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا. یہ سوال آپ نے یاد رکھنا ہے. آئی تھنک شادی کی ہوگی. نہیں، یہ سوال آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ نے لاسٹ میں پوچھنا ہے. ٹھیک کہیں تو میں ابھی بتا دیتا ہوں. یہ جو میرا مکہ مدینہ آنا جانا لگا رہتا ہے وہ میری پہلی دعا میں تھا. مانگی کیا تھی وہ لاسٹ میں. صحیح. اچھا پھر نا میں نے سر جی ٹھہرا جب نا، تو بس اور کچھ نہیں تھے، صرف آنسو تھے. کوئی مجھے بھابھی نے 30 منٹ دیے، ابھی ٹھہرے کوئی بات نہیں، جتنی دعا مانگنی ہے مانگے. مانگتا رہا، ٹھہرا رہا. آخر کار انہوں نے کہا جی اب عمرہ سٹارٹ کرتے ہیں، دعا مانگتے رہنا. تو مجھے انہوں نے بتانا شروع کیا ابھی یہ گرین لائٹ آ گئی ہے، کندھا نکال لو. اور دعائیں مجھے کہاں پتہ تھی، مجھے تو موبائل کا ہوش ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. تو خیر بھابھی نے نا مجھے ساتھ بتانا شروع کر دیا، یہ دعا پڑھ لو، تیسرا کلمہ پڑھ لو، رکن یمانی آ گیا ہے، ابھی یہ دعا پڑھ لو. تو خیر اس طریقے سے نا میرا طواف مکمل ہو گیا ماشاءاللہ. اور کرونا کے لاسٹ دن تھے، جیسے میں نے بتایا 2021 کے لاسٹ میں آیا، تو تب ماسک کی تھوڑی سی پابندی ہوتی تھی، ماسک آپ نے پہن کے رکھنا ہے. تو میں نے ماسک پہنا ہوا تھا. تو طواف کرنے کے بعد نا ہر کسی کی ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ عمرہ کرنے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے تصویر بنائیں، ویڈیو بنائیں. تو میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا سوشل میڈیا پہ شروع سے ہی بچپن سے ہی سمجھ لیں ایکٹیو تھا، سب چیزوں کا پتہ تھا. تصویر میں نے ایک نہیں بنائی. اب بھابھی سوچے بھی تصویر نہیں اس نے بنائی. مجھے اس نے خود کہا یار ایک تصویر، مجھے کہا کہ تصویر ایک بنا لو. میں نے کہا نہیں. تو پھر میں نے سوچا یار پتہ نہیں پھر مجھے کب بلاوا آتا ہے کیا ہوتا ہے، ایک تصویر بنا ہی لوں. تو میں نے ماسک ایسے نیچے کر کے صرف ایک تصویر بنائی. صحیح. بس وہ اپنا طواف کیا، پھر میں نے صفا مروہ کیا، اس کے بعد ٹنڈ کروایا اور عمرہ ہو گیا. اچھا اب صبح دن ہوا تو ابھی میرے اگلا ذہن میں تھا مدینہ. مکہ تو دیکھ لیا، مدینہ. اللہ اکبر. پہلے آپ کو مکہ میں ٹھہرتے ہیں،
رکواتے ہیں یہاں پہ میں آڈینس سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کے تو یہاں پہ بھائی تھے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا اہل خانہ تھے، الحمدللہ میرے تو لیے بہت آسانی ہوئی سب چیزوں میں. آپ کا مکۃ المکرمہ میں پہنچنا پہلی مرتبہ، بالکل خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہونا، وہ ایک الگ فیلنگ ہو سکتی ہیں، لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ میں اپنا بھی اس میں بتا رہا ہوں، میں جب آیا تھا کوئی نہیں تھا، بالکل ایسا. اکیلے تنہا اپنا شہر، اپنا گاؤں، اپنا ملک چھوڑ کے جب کوئی انسان یہاں پہ پہنچتا ہے اور بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، اس کے کیا احساسات ہوتے ہوں گے، اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہوں سر گی. جی اس کا دنیا سامنے میں اللہ ہے اور وہ خود ہے بس، بس اس کو یہی باقی ہوتا ہے. سب جتنی بھی عوام کھڑی جی ہے، جی بالکل جو ایسا بھی ہی. عمرہ کر رہی ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے، سر جی نظر نہیں نہ آتا، پتہ کوئی ہے. نظر نہیں آتا، قسم سے کوئی نظر بالکل، نہیں آتا. کوئی جان پہچان نہیں، کوئی لینگویج نہیں، کوئی آپ کے آگے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتا. ہوش ہی نہیں. بالکل، آپ کو بس یہی ہوتا ہے میں ہوں اور بس میرا میرا اللہ ہے. اللہ ہے. اور اللہ پاک ان قسم کی سے کیا یہ کیفیت فیلنگ، ہوتی ہوں گی؟ ان کی فیلنگ سر جی یہی ہوتی ہے، بس ان کو یہی لگتا ہے کہ دنیا میں یہ ہم ہیں، ادھر جب آئیں اللہ کے گھر اور ہمارے ساتھ اللہ ہے. اور کیونکہ اللہ وہ مشکلات سے پتہ نہیں کن حالات سے لڑ کے یہاں پہ لڑکے پہنچے یہاں پہ ہوتے ہیں، پہنچے اور ہوتے ہیں، پھر یہاں پہ سروائیو کرنا آپ کو پتہ ہے کتنا بہت مشکل، مشکل ہے. بہت پھر مشکل. اکیلا، نہ ان کا کوئی رشتہ دار جاننے والا، جاب، یہ وہ بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جب کہ وہ یہاں پہ آئے گا نا تو اللہ کے ساتھ وہ جتنا گڑ گڑا کے روئے گا، اس کی جو میں کہتا ہوں دعا ہوگی نا وہ اللہ پاک کبھی رد نہیں کبھی کرے گا. رد نہیں کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر خاص طور پہ اس وقت تو یاد آتے ہیں اپنے اہل خانہ، بالکل والدین ایسے، یاد آتے ہیں. بالکل ایسے. گھر پہ جب کسی نے وہ کہتے ہیں نا کہ گلاس خود اٹھا کے پانی نہیں پیا ہوتا، بالکل یہاں پہ آ کے جھاڑو بھی دے رہے ہیں، سب جو کچھ. کہتا ہے مالک، وہ جس کے پاس کام کے لیے آئے ہوتے ہیں ہر کام کرواتے ہیں. خیر، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں، آف کورس ہمارا جو بیسک سوال ہوتا ہے، آپ کا پہلا مدینہ المنورہ کا سفر. اچھا سر جی، سفر جو تھا نا میرا مدینہ کا، وہ تو میرا پاکستان سے سمجھ لے شروع ہو گیا نا، کہ یہی تھا کہ مدینہ جانا ہے، مدینہ دیکھنا ہے. میں نا آپ کو بتایا نا کہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں پہ بہت پہلے سے، جی جی. میٹرک کے بعد نا میں اڈوب فوٹو شاپ میں بڑا ماسٹر تھا. تو میں نے کبھی گردن کاٹ کے لگا دینی، کبھی شرٹ چینج کر دینی. تو میں نا اکثر مدینہ کی تصویریں ایڈٹ کیا کرتا تھا. میں نے اپنی تصویر کبھی روضہ رسول کے سامنے صلی لگا اللہ علیہ دینی، وسلم. کبھی کہاں لگا دینی. تو مجھے بھائی منع کیا کرتے تھے کہ ان کو نہ ایڈٹ کرو، نہ بناؤ. تو اچھا. میرے دل میں نا وہ تڑپ تھی اور خواہش تھی کہ یار میں ابھی مجھے یہ نہیں بنانے دے رہا، میں خود ٹھہر کے وہاں موقع پہ ابھی یہ تصویریں بناؤں گا. تو اللہ جب میں اکبر. نے بتایا نا جارڈن سے ہم روانہ ہوئے بائے بس، تو ہمیں بتایا گیا کہ مدینہ آنے والا ہے. مدینہ میں اتریں گے. مدینہ میں اترنے نہیں، ہماری بس خراب ہو گئی نا، تو ہم نے یہی سوچا بھی بس مدینہ میں ہی اتر جائیں گے، مدینہ میں جائیں گے، حاضری پیش کریں گے اور آگے پھر میرا تو خیر الحمدللہ بھائی تھے، میں نے کہا مجھے لے جائیں گے، کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں تو ہے. پھر یہ بات بنتی ہے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر. اللہ اکبر. بس سر جی وہ فاصلے بڑے لمبے فاصلے ہو گئے تھے. وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، جب ہمیں پتہ چلا نا مدینہ آ رہا ہے، پھر بس بھی خراب تو وہاں اترنے کا تھا، لیکن ہمیں اور بس اٹھا لیا. اب وہ بس بالکل ٹھیک تھی، ابھی وہ بھگائی جا رہی ہو تو میرے دل میں ہو، سب نے کہا جی مدینہ آ رہا ہے، درود شریف پڑھیں، درود شریف پہ. میں درود شریف پہ درود شریف، درود شریف پہ درود شریف. سبحان اللہ. ابھی یہ تھا بھی میں نے کہا اچھا یار اور کچھ نہیں، دور سے مینار ہی نظر آ جائیں، کیونکہ اب نعتیں بڑی سنی ہیں کہ جب مسجد نبوی نبی کے کے مینار مینار نظر آئے. میں نے کہا اللہ یار نہیں، اکبر. مینار ہی چلو دیکھ لیں گے دور سے. تو پتہ یہ چلا ہے مدینہ گزر گیا ہے، وہ ساسکو پیٹرول سٹیشن ہے مدینہ کے بائی بعد. پاس. تو وہاں پہ انہوں نے روکا جی کسی نے واش روم وغیرہ جانا ہے، پانی شانی پینا ہے تو پی لو. بڑا ظالم تھا یار یہ ڈرائیور بھی. سر جی وہاں پہ اتر کے نا ایک میں ایک بیٹھا ایک ہوں. لائن ہو جائے اس کے لیے، اس ڈرائیور کے لیے ایک لائن ہو جائے. نہیں سر جی، اگر میں کہہ رہا ہوں وہ ڈرائیور نہ ہوتا تو شاید ہم جدہ بھی نہ پہنچتے. خیر الحمدللہ ابھی وہ میری نا دل میں خواہش رہ گئی نا، کھچاؤ سا پڑا رہا. عمرہ میں نے کیا نا تو فوراً جیسے دن ہوا نا تو یہی تھا بھی جمعہ ادا کریں گے اور واپس جدہ جائیں گے. بھائی کو کہا یار عمرہ تو کر لیا ہم نے، مدینہ چلتے ہیں. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے مدینہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ میں نے کہا ہم نے تو تصویروں میں یہی سنا ہے، یہی پڑھا ہے، مکہ مدینہ مکہ مدینہ، مجھے نہیں پتا. کہتے 400 450 500 کلومیٹر ہے، تو 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے. ابھی اس جمعہ ادھر ہی رہتے ہیں، اگلے جمعہ مدینہ چلیں گے. صحیح. تو خیر اگلا جمعہ کے مجھے انتظار انتظار. اللہ اکبر. انتظار الانتظار اشد من الموت. موت سے زیادہ بدتر ہوتا ہے انتظار. بہت اور زیادہ پھر سر جی، مدینے کے لیے مدینے انتظار. کی انتظار، پھر وہ جو پہلے سے میری کھینچاؤ پہلے پڑی اور ہوئی مزید لیٹ ہو اور گیا. مزید. اب میں نے سر جی اگلا جمعہ آ گیا. ابھی مسئلہ ان دنوں یہ تھا کہ آپ کو پرمٹ بھی لینا پڑتا تھا، روزہ رسول کرونا کے پہ بعد حاضری کا بھی پرمٹ ایسا لینا ہی ہے. پڑتا صلی تھا. اللہ ابھی علیہ تو وسلم. صرف ریاض الجنہ کا لینا جی پڑتا جی. ہے نا.
تو روزہ رسول کی حاضری کا بھی پرمٹ تھا، مسجد نبوی میں انٹری کا بھی انٹری پرمٹ کا بھی پرمٹ تھا. خیر پرمٹ ہم نے لے لیا، اگلا جمعہ آ گیا، ابھی روانہ ہو گئے، سفر نہ ختم ہو اور پھر سفر مدینہ ہو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور پھر کشش، جیسے سر جی پتہ چلا بھی مدینہ آنے والا ہے، بھائی نے بتایا وہ جو مدینہ کی طرف آتے ہیں نا تو مدینہ کا انٹری گیٹ ہے، اس پہ لا الہ الا محمد رسول اللہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس وہ آیا، میں نے کہا مدینہ آ گیا، الحمدللہ. ابھی آیا ابھی آیا. اس کو دیکھ کے دل کو ایسی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. سر جی واقعی ہم بھی جاتے ہیں عمرہ پہ، اکثر کہیں پر باہر جانا ہو شہر سے باہر، تو واپسی آتے ہیں نا، جیسے ہی اس پر نظر پڑتی ہے، اس کو کراس کر کے انٹری ہوتی ہے نا جب مدینہ کے اندر، قسم سے ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں آ گئے. لیکن سر جی میرا کچھ الگ تھا. کیسے؟ جب میں مدینہ شریف پہنچ گیا، مسجد بلال کے پاس ہم نے گاڑی پارک کی، صحیح. تو ابھی ہمارا پرمٹ تھا، سب کچھ تھا، ابھی روزہ رسول پہ جانا ہے، سب صلی سے اللہ پہلے علیہ سلام وسلم. پیش کرنا ہے. تو ہوا یوں کہ بھائی کے ساتھ بھابھی بھی تھی، بچہ بھی تھا، تو انہوں نے مجھے سمجھا دیا، بتا دیا بھی ایسے ایسے جاؤ، وہ سامنے بابو سلام ہے، وہاں سے داخل ہو گئے تو سامنے آگے روزہ رسول آئے گا، صلی اللہ آپ نے علیہ وسلم. سلام پیش کرنا ہے اور آگے سے باہر آ کے پھر آپ نے ادھر آ جانا ہے. میں چلا گیا، جوتا اتارا باہر، انہیں کے پاس ہی جوتا رکھ دیا، بلکہ جب بابو سلام سے داخل ہوا نا، ابھی میرے دل میں ہے کہ اب بھی روزہ رسول آئے، اب بھی روزہ رسول، نظریں اللہ نیچے، اکبر. چلتا جا رہا ہوں چلتا جا رہا ہوں. سر جی جب روزہ رسول آیا نا، صلی اللہ علیہ میں نے وسلم. نظریں اٹھائی ہیں، درود شریف پڑھ تو پہلے ہی پڑھ رہا تھا، دعائیں آپ کو پتہ ہے کچھ بھی یاد نہیں، اپنا بھی یاد نہیں، بس ایسے ٹھہرا ہوں، دنیا سب کچھ بھول چکا تھا، اور پتہ چلا بھی ابھی آگے جاؤ، باہر جاؤ. جو دل میں حسرت تھی، کشش تھی، چاہت تھی نا، وہ پوری نہیں ہوئی. اللہ اکبر. میں کہوں نہیں یار، میں نے پھر جانا ہے. اچھا وہ نا پرمٹ وغیرہ کا کچھ ٹائمنگ تھا یا ایسا کچھ تھا، مجھے دوبارہ نہ جانے دیا گیا. تو یہ نا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے اکثر عمرہ والوں کے بھی میسیج آتے ہیں بھی ہم عمرہ ادا کر کے واپس آ گئے ہیں، لیکن ہمارے اندر نا وہ کشش، وہ چاہت، وہ جو ہے نا بہت زیادہ ابھی جنون اختیار کر گیا ہے، ابھی ہم دوبارہ آنا وہ چاہتے ہیں. محبت تڑپ میں بدل ہاں گئی ہے. وہ ہم کہتے ہیں بہت زیادہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، ہم دوبارہ آنا چاہتے ہیں، وہ سین بن گیا. ابھی میں واپس جانا ہے جی، دن گزار لیا نا، کیونکہ جدہ والوں نے بس شام کو واپس جانا ہوتا ہے. روزہ رسول پہ حاضری ہو گئی، سارا دن مدینہ میں گزارا، لیکن وہ سکون نہیں آیا مجھے. جو جتنی بے چینی تھی وہ تھی نا، وہ نہیں پوری، حسرت پوری نہیں جس کو باہر کہتے ہیں. کھڑے رہے، باہر ٹھہرے، سامنے روزہ رسول کو دیکھا، صلی اللہ. ٹھیک ہے، دعائیں مانگی. جیسے وہ ایک شاعر کہتا ہے نا، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، بالکل آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. سبحان. وہ سین بن جاتا ہے. بس چپ، خاموش، لفظ بالکل خاموش ہیں، آنکھیں بولتی ہیں. وہ قصے نبی علیہ السلام کے، وہ حدیث، وہ واقعات، وہ جب سامنے آتے ہیں نا وقتاً فوقتاً دل لرز جاتا ہے. سر جی بس چاہت تھی، خواہش تھی، بہت کچھ تھا، لیکن یہاں پہ آ کے نا تڑپ بڑھ گئی میری. اللہ اکبر. واپس چلا گیا. ابھی رات سو گئے، صبح پتہ چلا جی میرے بھائی کا اور بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایکسیڈنٹ ایسا ہوا ہے کہ دونوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں. اچھا بتایا اس طریقے سے گیا، یہ پاکستان میں؟ جی پاکستان میں. جو بھائی میرے پاکستان میں تھے، بڑے بھائی اور میری بہن، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بائک پہ وہ جا رہے تھے، اچانک سے آگے یہ جو رکشہ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس نے آگے ٹرن لیا اور یہ لگے بالکل نارمل سلو سپیڈ میں، اور ان دونوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی. اب اس میں سننے میں اور بتانے میں بڑا کنفیوژن تھی. دونوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں جی. اب میرے مائنڈ میں یہ ہو کہ دونوں کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، کیا ہوا ہے؟ ادھر سے یہ کھچاؤ، ادھر سے وہ. اچھا مسجدوں کا بھی میں یہاں پہ ذکر کروں گا، سعودی عرب کی، پھر سعودیوں کا بھی ذکر یہاں پہ آ جائے گا. اب نماز عصر کا میرے خیال سے ٹائم تھا یا ایسا کچھ تھا. اب میں گھر سے نکلا، تڑپ بہت زیادہ، اتنا وہ میرا دماغ ہو رہا. میں نے کہا یار اب اور کون سا در ہے، اللہ کا ہی در ہے، اللہ کے پاس. جب میں نے جا کے نماز پڑھی تو میرے آنسو شروع ہو گئے. میں نے کہا یا اللہ پاک، میں تو تیرے گھر آیا تھا، میں تو یہاں پہ آیا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. سر جی میری آنکھوں میں آنسو، رو رہا ہوں رو رہا ہوں رو رہا ہوں. ایک سعودی آیا، یہاں پہ نا مسجدوں میں ٹیشو، پانی اور کھجور ہمیشہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اس نے نا میرے آگے ایسے ٹیشو کا پیکٹ رکھ دیا. اب میں ٹیشو لگا رہا ہوں، روتا جا رہا ہوں، آنسو صاف کر رہا ہوں. خیر سکون سے دل کو، بوجھ کو ہلکا کیا، گھر گیا. پھر میں نے خیر بات کی، میں نے کہا مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا ٹینشن نہیں لو،
ابھی آپریٹ چل رہا ہے، وہ فری ہو جائیں آپ کی بات کرواتے ہیں. تو میرے بڑے بھائی کی بھی اور بہن کی بھی گھٹنے سے نیچے ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، دونوں کی ایک ایک. اللہ اکبر. اور وہ تقریباً 6 مہینے بیڈ پہ رہے تھے، اور میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، تو گھر کی ساری رسپانسبلٹی، ذمہ داریاں، آنا جانا سب کچھ مجھے پتا تھا اور کسی کو بھی نہیں ہوتا تھا. تو وہ امی کے لیے بڑا مشکل ٹائم تھا. تو اس ٹائم میں واپس بھی نہیں جا سکتا تھا کہ میرا کامہ بھی نہیں بنا تھا. اور نئے نئے آئے تھے، نئے نئے آیا تھا، بھائی نے تو مجھے پھر کمپنی کے بھی بہت مسئلے مسائل ہوتے جی ہیں اگر آپ بالکل واپس ایسا چلے ہے جاؤ تو. یہ کہ بھائی نے مجھے کہا اگر تمہارا کامہ بننا ہوتا نا شاید میں فوراً بھیج بھی دیتا، ابھی تم نہیں جا سکتے. تو خیر مشکل ٹائم تھا، گزارا. اچھا عمران بھائی، آپ نے سوشل میڈیا کب، کیوں، کیسے سٹارٹ کیا؟ یہاں پر آنے کے بعد کیا سوچا تھا، کیا تھنکنگ چل رہی تھی مائنڈ میں کہ یہ میں نے سٹارٹ کرنا ہے؟ سوچا تو میں نے آپ کو بتایا نا، سعودی عرب آنے سے پہلے ہی سوچ لیا تھا، جارڈن میں ہی. کیونکہ وہاں پہ نا میں نے دیکھا کہ یار لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں وہاں پہ، کوئی بتایا نا فری ٹائم تھا، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، ولاگنگ دیکھ رہے ہیں. تو میں نے سوچا یار اگر مجھے فری ٹائم سعودی عرب میں ملا نا تو میں یہ کام ضرور کروں گا. اب سین یہ ہوا، اب سعودی عرب میں نا ورکر کی میں لائف بتانا چاہوں گا، ہر کسی کی یہی لائف ہے. اگر آپ بھی سعودی عرب میں رہتے ہیں نا تو آپ بھی میری طرح بن سکتے ہیں. کچھ آپ کو چینجنگ کرنی پڑے گی، کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے. ہوا یوں ہے سر جی، ہماری 8 بجے سے شام 4 یا 5 بجے تک ڈیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. واپس روم پہ آنا ہے. اب آپ نے کھانے پینے کی تیاری کرنی ہے، بالکل، برتن آپ سبزی نے لے کے دھونے ہیں، آنی ہے. سبزی اس نے لے جی کر جی آنی ہے، بالکل ایسا سبزی ہی ہے. بنانی اس نے ہے، روٹیاں اس نے بنانی ہے. اچھا اب سبزی لے کے آنی ہے، بن گئی، 7-8 بج گئے. کھانا پینا ہے، 9 بج گئے. اس کے بعد برتن دھوئے اور بیٹھ گئے جی. اچھا 10 بجے تک جی آپ فری ہو گئے. اب گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جتنا آپ نے موبائل یوز کرنا ہے، اس کے بعد سو جانا ہے. بالکل. اسی طرح اگلا دن، صبح اسی پھر طرح اگلا دن. تو کوئی 3 مہینے میرے اسی طرح گزرے. تو جو میرا ورک تھا نا وہ بھی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں، شاید آپ نے نہیں پوچھا، میں بتا دیتا ہوں. میں کمپنی میں ایز اے سول مینٹیننس ٹیکنیشین پہ آیا. اسٹوریج ہاؤس تھا یہاں پہ. ماشاء اللہ. تو اس میں نا میرا کام جو تھا نا بیسک سول کا تھا. صحیح. کبھی فلورز ہو گئے، ان کی روف ہو گئی، ان کے ڈورز ہو گئے، یا ان کے جتنے بھی معاملات تھے ان کی مینٹیننس کا کام کو صحیح. دیکھنا ہے. ماشاء اللہ. تو خیر الحمدللہ کام بھی بہت اچھا تھا، نارمل کام تھا، کوئی اتنی ٹینشن نہیں تھی کام کی. صحیح. تو میں ریلیکس ہوتا تھا. لیکن مسئلہ میرے ذہن میں وہی چل رہا تھا کہ یار یہ میری کوئی لائف نہیں، یہ میرا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ تو پردیس میں آ کے نا ہر بندہ ابھی یہی سوچتا ہے کہ یار یہ کس جیل میں ہم آ کے پھنس گئے ہیں. پردیس ایک میٹھی جیل کہا جاتا ہے نا، وہ اسی وجہ سے کہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے، بیچارے کوئی سٹیپ نہیں لے پاتے. اب وہی کھانا پینا سونا یہی چل رہا تھا. تو سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے ابھی یہاں پہ ابھی پاکستان میں تو میں 2 GB سے بڑا پیکج کبھی نہیں لگایا تھا. ٹھیک ہے، نیٹ کا پیکج صرف 2 GB کا میرا لگتا تھا جس میں واٹس ایپ چلتا تھا. تو یہاں سر جی میرا 80 GB ختم ہو جاتا ہے. ہاں تقریباً یہی تو ایسا ہی ہے کہ میرا نا ویڈیوز دیکھنا، تو اس میں نے دیکھا یار ایسے ایسے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں. ابھی میں کسی کا نام اس لیے نہیں لوں گا یار، یہ بھی سوشل میڈیا پہ جائے گا، مناسب نہیں لگتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جن کو یار بولنا تک نہیں آتا تھا، ملینز میں ویوز، سب کچھ چل رہا ہے. میں نے کہا یار میں تو بول سکتا ہوں، میرے پاس ٹاپکس بھی ہیں، میرے پڑھا لکھا بھی ہوں، میں اپنے آپ کو کیوں ضائع کروں. تو میں نے نہ سوچا ابھی سوشل میڈیا پہ آنا ہے. ابھی وہ رات تھی سر جی، اس میں پتہ ہے میں نے کیا سوچا تھا، میں نے ورلڈ ٹور بھی کرنا ہے اپنے سوشل میڈیا کی کمائی سے. میں نے جتنا کمانا ہے اسی پہ لگانا ہے. اور بس ساری رات میں سوچتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی. صبح پھر ڈیوٹی کا ٹائم آ گیا. ابھی مجھے پتہ نہیں تھا یوٹیوب کا چینل کیسے بنتا ہے. صحیح. تو خیر اگلے دن سوچا ابھی چینل بھی تو بنانا ہے، وہ بھی تو بنائے. خیر میں نے چینل بنایا. ابھی یہ پتہ نہیں ہے ٹاپک کیا چننا ہے. تو پھر میں نے نا سرچ تھوڑی سی شروع کی، کون سے ٹاپک پہ بناؤں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی، مجھے موبائلوں کے بارے میں، کمپیوٹرز کے بارے میں، سافٹ ویئرز کے بارے میں، ان چیزوں میں. تو مجھے 3 مہینے جیسے 4 مہینے ہو چکے تھے، تو اقامہ بھی بنوایا. پھر ابشر یہاں پہ ضروری ہوتا ہے، جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے ابشر کا. اچھا پھر ڈرائیونگ لائسنس بھی کوئی میں نے پہلے 5-6 مہینے میں لے لیا تھا. وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے لینا، وہ بھی مجھے سارا پتا تھا. اسی طرح بینک اکاؤنٹ ہو گیا. تو میں نے نا پہلی 2-4 ویڈیوز ان پہ بنانی شروع کی، ان معلومات پہ بھی ابشر آپ نے کیسے بنانا ہے، توکلنا کیا ہے. پھر وہ جیسے میں نے بتایا کرونا کے کچھ لاسٹ دن چل رہے تھے، ویکسین کو آپ کو اپلوڈ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ آ کے. صحیح. بڑا اچھا رسپانس. اس وقت کا آپ کا یہ ٹاپک جی اور اس وقت کا موجودہ ٹاپک زمین دونوں سیم نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. پہلے آپ یہ ابشر توکلنا پہ چل رہے تھے، اچانک سے آپ آ گئے زائرین پر. جی بالکل. عمرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں،
حج میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیسے آپ نے ختم کیا؟ یہ اپلیکیشنوں کو آپ نے ایک ترتیب سے رکھا ہوا تھا کہ پہلے ابشر توکل نہ پھر نسک پہ پہنچ گئے؟ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا عمرے کا جی کہ میں آیا رات کو ہی میں نے عمرہ کا طریقہ سیکھا اور اگلے دن جا کے عمرہ کیا. تو یار وہ نا میرے مائنڈ میں کچھ چیزیں رہ گئی تھی. مدینہ آیا، روزہ رسول پہ زیارت کی، حاضری پیش کی، میرے دل میں حسرت رہ گئی تھی. تو میں سوچا کہ یار کیوں نہ جو آ رہے ہیں لوگ ان کے دل میں کوئی ایسی حسرت رہ نہ جائے، اللہ وہ اپنی عبادات کو، اپنی تمام تر چیزوں کو سکون سے اور اپنے دل کی حسرت کو پورا کر کے جائیں. وہاں جا کے بیچارے دوبارہ تڑپنے پتہ نہیں کتنی مشکل سے آتے ہیں، یہاں پہ جب حاضری پیش کر کے جاتے ہیں تو وہ ان کی تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو میں اس چیز کو لے کے چلا تھا. کوئی غلطی کوتاہی نہ باقی رہ جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے بتایا نا، میں نے سوشل میڈیا کو سٹارٹ تو کر دیا، لیکن میرا کوئی وہ نہیں تھا، ایم نہیں تھا، فیوچر نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. بس کبھی یہ بنا رہا ہوں، کبھی یہ بنا رہا ہوں، کبھی کیا کر رہا ہوں. تو سر جی یہ جو ہے نا اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو جو میں نے آپ کو بتا دیا بھی میرے دل میں حسرت ہے کہ یہاں پہ لوگ، پھر میں مکہ مدینہ جب آتا نا اکثر مجھے کوئی مل جاتا، ہوٹل کا راستہ پتہ نہیں ہے. ایک فیمیل ملی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے. ہم میرے ساتھ نا اکثر مصری آتے تھے، میرے ساتھ نہ ہوتے تھے. مجھے وہاں سے نا مکہ مدینہ آنے کی عادت لگی تھی. ہر جمعے وہ مکہ آ جاتے تھے. ماشاءاللہ. جدہ سے آنا آسان ہوتا تو گاڑی اپنی ہوتی تھی، پکڑا چلو جی نماز ادا کرنے کے لیے چلتے ہیں، فجر پڑھنی ہم نے یا 9-10 بجے آ جانا. تو ہمیں ایک فیمیل آئی، کیونکہ میں بچہ تھا، لڑکا ہوں، تو خیر ان سے آ کے اس نے بات کی. اس کو تو عربی آتی تھی، اس نے اردو میں بات کی. اس نے مجھے کہا عمران سے پوچھو. سر وہ رو رہی تھی بہت سے. اچھا. فیملی سے الگ ہو چکی تھی اور وہ ہوٹل کا پتہ نہیں چلا. ہوٹل کا پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے پاس ہوٹل کا کارڈ بھی نہیں. اس سے پوچھا آئی کون سے رستے سے، اسے وہ بھی نہیں پتا. ابھی مجھے اس نے کہا اس کو ملواؤ. میں نے کہا اچھا کرتا ہوں کچھ. میں نے اس سے پوچھا ابھی کہاں گم ہوئے؟ ابھی یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، جہاں گم ہوئے نا وہاں پہ رہیں. اس نے کہا مطاف میں. میں نے کہا چلو. میں نے اس کو ساتھ لیا. ابھی الحمدللہ باب ابو عبدالعزیز سے ہم داخل ہو رہے ہیں، اس کی فیملی آگے سے آ رہی ہے. سبحان اللہ. سر جی اس دن میرے جو کیفیت تھی نا وہ بیان نہیں کر پھر سکتا. آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے عازمین کی ہی جو ہے وہ ہیلپ کرنی ہے، اس کے متعلق ویڈیوز بنانی ہے. بالکل ایسا. آپ عالم دین نہیں ہیں، عمرے کے اوپر آپ کیسے ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ بنانے سے پہلے کسی سے معلومات لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں کسی عالم دین سے؟ الحمدللہ حج کی طرف سے کوئی بھی نوٹیفیکیشن آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، میں نے منسٹریز کے پیج کو، گروپس کو، ہر چیز کو فالو کیا ہوا ہے. صحیح. اسی طرح پاکستان میں اسلام آباد میں ہوتے ہیں اتشام بھائی، جو کہ ماشاءاللہ حج کو لے کے بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. صحیح ماشاءاللہ. عالم دین بھی ہمارے ساتھ ہیں. وہ اور بوڑھے سے تو نہیں ہے؟ جی بالکل داڑھی والے ہیں. بالکل حج پہ آئیں گے انشاءاللہ آپ کی ملاقات حج کے کروائیں ٹاپک گے. پہ جی جی کام بالکل کرتے ہیں. بالکل سر جی. میں جہاں پہ تھوڑا سا ہل رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے میسج کر کے کہتے ہیں عمران اس کو ٹھیک کر لو. بہت بہترین انفارمیشن دیتے ہیں. تو ہمارے پاس اور بھی مفتی صاحب موجود ہیں، ان کو میں ٹاپک سینڈ کرتا ہوں. اگر کوئی ایسا میرے پاس آ جاتا ہے پھر آگے مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے میرے پاس جواب آتا ہے، پھر اس ٹاپک پہ ویڈیو بناتا ہوں. لیکن اس سے پہلے لاہور کے اندر ایک بھائی ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، فلکی بھائی ان کا نام ہے. تو میں نے نا شروع میں ان کا واٹس ایپ گروپ جوائن کیا تھا. تو وہاں پہ نا جو عمرہ زائرین آ رہے ہوتے تھے نا وہ سوالات وغیرہ پوچھتے تھے بھی وہاں پہ کس طریقے سے آنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو میں وہاں سے صرف سوال ڈھونڈتا تھا اور ویڈیوز بناتا تھا. ہاں بہترین. تو وہاں ان سے کے جو ہے نا میں مشاکل کیا ہیں، ان کی پرابلمس کیا ہیں، وہ آپ وہاں سے دیکھتے تھے، پھر اس حساب سے آپ ویڈیوز بناتے. نہیں ویسے بھی دیکھا جائے آپ کی ایک ویڈیو اگلی ویڈیو دونوں کے سوالات الگ ہوتے ہیں، الگ بالکل. یعنی کہ ایسا نہیں کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ کھانا آپ نے کیسا کھایا، اب آف کورس مائنڈ میں آئے گا کھانے کے بعد پانی پینا ہے تو پانی پہ ویڈیو بنا دی جائے، تو وہ چیز نہیں ہوتی. الگ قسم کے سوالات. ابھی آپ نے بتایا واٹس ایپ گروپ جوائن کیا ہوا، تب آپ کو یعنی کہ وہاں سے رہنمائی ملتی ہے، سوالات کیا ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس میں ایک اور حقیقت بات بھی بتا دیتا ہوں. جتنے بھی آپ بڑے بڑے انفلوئنسر ہوں گے، یوٹیوبر ہوں گے، یا کوئی بھی پلیٹ فارم کا بندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی آڈینس کو نہیں دیکھتا، ان کو توجہ نہیں دیتا. بس اس کو یہ ہوتا ہے میری ویورشپ آ رہی ہے، مجھے بس ویوز کس طریقے سے لینے ہیں. جو میرا ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ میری آڈینس ہوتی ہے. میں ہر ویڈیو کے سوالات کو خود پڑھتا ہوں، ان کے جواب بھی دیتا ہوں، اور اگر کوئی جواب ضروری ہوتا ہے تو میں اس پہ ویڈیو بھی بناتا ہوں. بہترین ہو گیا. ان کی طرف سے سب سے بہترین پلیٹ فارم مجھے جتنے بھی انفلوئنسر آئے ہیں، جی بالکل، میں آن دا کیمرہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ویڈیوز لگیں، کیونکہ آپ بیسک چیز لے کر آ رہے ہیں اور ترتیب وائز لے کر آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک چیز، وہ پوری انفارمیشن ہے. سر جی جس ٹاپک پہ میں کام کر رہا ہوں نا بہت مشکل ہے. کام ہے، بہت مشکل ہے. آپ کے الفاظ اور میرے الفاظ بہت سیم تھے. مشکل ہے. بہت مشکل بھی ہے، اور اس کو ترتیب کے ساتھ لے کے چل. جیسے آپ نے مجھے کہا آپ عالم دین نہیں ہے، جی
آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ ہاں کوئی بھی اٹھ کے انگلی اٹھا ٹھیک سکتا ہے، ہے، بول سکتا تو ہے، پوچھ اب بھی سکتا میری اتنی عمر بھی نہیں ہے، ہے۔ جی میرے سفید بال بھی نہیں ہیں، تو سر بہت ان کو لے کے ڈیپلی اس پہ ریسرچ ڈیپلی کر سرچ کے کرنی مجھے پڑتی بنانا ہے، پڑتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی میں خواتین کے مسائل پہ بھی بات کرتا ہوں، مردوں کے مسائل پہ بھی بات ہوں، کرتا ہوں، عمرہ پہ بھی بات کرتا ہوں، حج پہ بالکل۔ بھی بات کرتا ہوں، ایسے ایسے بڑے ٹاپک میں لے جاتا ہوں جن کا ابھی تک میں نے خود نہیں کیا ہوتا۔ اور بعض اوقات چیزیں آپ کی ویڈیوز دیکھ کے مجھے خود ریئلائز ہوئی، ہم عمرے پہ عمرے کرتے آ رہے ہیں، یہ چیز ہم نے کیوں نہیں دیکھی؟ ہائے سر جی، ہمیں بھی ایسا لگا۔ سر تو جی، خیر اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی بالکل معاف ایسے، فرمانے والا ہے، وہ تو بالکل ایسے۔ رحمان اچھا الرحیم ہے۔ یہاں پہ میں ایک جواب دے دوں آپ کے جی، سوال سے ہی، مجھے اکثر لوگوں کے یہ جوابات آتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ہمیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے بھی اپنا عمرہ کمپلیٹ نہیں کیا تھا، شاید ہمارے سے کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تھی۔ اچھا ایسے اگر تو آپ کو شک پڑنا ہے، آپ کے اوپر دم واجب ہو گیا ہے، وہ تو اگر آپ کو شک ہو ضرور جائے ادا بالکل، کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے بھی کہیں کمی کوتاہی رہ گئی تھی یا غلطی رہ گئی تھی تو آپ اپنا صدقہ ضرور ادا کر دیں، بالکل۔ ٹھیک ہے؟ عمرے کے بعد اگر حرمین میں ہی صدقہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ، بالکل اکثر ایسے ہی، میں جب بھی والدہ آتی ہیں، فیملی والے آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں، عمرے کرنے کے بعد کھجوریں ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ ماشاء اللہ، ہمارا معمول بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو بہت مزہ آتا ہے اس کا، تقسیم بالکل کرنے ایسے کا ہی، بھی الگ مزہ ہے۔ جو رب کائنات ہے، جو پوری دنیا کو کھلا رہا ہے، اسی کے گھر میں کھڑے ہو کے 2-4 ریال کی ہم تقسیم کر رہے ہیں، اللہ رب العزت دیکھتے ہوں گے سر جی ہم کہ پوری میرا دنیا بندہ جہان میں، جی بالکل، میرے گھر میں کھڑے ہو کے تقسیم کر رہا ہے، تو اس کا بدلہ کتنا ملتا ہوگا؟ نیکی جیسے آپ کو جی، پتہ ہے مکہ میں مدینہ میں ہر نیکی ایسا کا ہی ثواب ڈبل ہے، ڈبل ہو جاتا ہے۔ آپ 1 ریال یہاں پہ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں ریال آپ کے بن رہے بے ہیں، شک ہے، صحیح ہے۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ آمین، اچھا عمران بھائی، جس طرح آپ ویڈیوز بناتے آ رہے ہیں بالکل عازمین ایسا، عمرہ کے لیے، حجاج کے لیے، میں نے آپ کی ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ حجاج کرام کی خدمت بھی کر رہے ہیں حج کے دنوں میں، سر وہاں تک آپ بطور پہنچ گئے ہیں، رضاکار۔ وہاں ویڈیوز تک آپ پہنچ گئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ رضاکار، بالکل، میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو اس کا مطلب بھی پتہ ہو، آج کل کی جنریشن کو، کہ رضاکار کا مطلب کیا ہے۔ 98% لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو۔ اکثر تو لوگ آپ یہ کر رہے ہیں، صرف بالکل ویڈیو کی صورت میں ہی نہیں، آپ وہاں امپلیمنٹ پر کر رہا ہوں، حجاج کرام کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میری دلی الحمدللہ، خواہش ہے یہ، میری یہ دلی خواہش ہے۔ سر آپ کی اس سال خواہش پوری کر دیتے ہیں، انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ رب آمین، العزت سے کہ میں بھی حجاج کرام کی خود جا خدمات کے انجام دوں۔ خدمت کروں۔ تو یہ تھاٹس، یہ سوچ کہاں سے اور کب کیوں آئی؟ اچھا یوٹیوب پہ میں نے پہلے بتایا نمبر نا، پہ تو یہ بتائیں، آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ سر انشاءاللہ خواہش ہے، دلی خواہش ہے، اور اپنی یعنی کہ حج نہیں کیا؟ والدہ کے ساتھ حج کرنا ہے، تو آمین یہ آپ نے آمین۔ دعا کرنی اور آپ نے بھی دعا اللہ کرنی رب ہے العزت انشاءاللہ، آپ کو اللہ پاک اس کو والدہ کے قبول کرے، ساتھ، والدین کے ساتھ حج آمین، مکمل فرمائے، آپ کا آمین، قبول و آمین، منظور آمین۔ فرمائے۔ حج نہیں کیا، حاجیوں کی خدمت انجام دے رہے اچھا سر جی ایسا ہے کہ آپ کو بتایا نا، جب سوشل میڈیا پہ بندہ آ جاتا ہے ہیں۔ نا، تو اب اس کا ہر طرف دماغ ہوتا ہے کنٹینٹ 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 ہوں، کنٹینٹ، صحیح تو میرا بالکل۔ بھی ایسا ہی تھا، مجھے ایک پوسٹ آئی فیس بک کے اوپر کہ حجاج کی خدمت کے لیے یہ طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں، تو فوری طور پہ میرا مائنڈ پیچھے گیا، جب میں پاکستان میں تھا نا تو میرے بھائی مینا میں جا کے حاجیوں کی خدمت کر رہے تھے، ماشاء اس اللہ۔ نے تصویریں بھیجی، حج کے دن ہے، عید کا دن ہے، ہم اس سے فون کر رہے ہیں، وہ فون نہیں اٹھا رہا، بات نہیں کر رہا، ہوں، اچھا اس نے نا تصویر بنا کے بھیج رہا ہے، طواف کعبہ کروا رہا ہے، ایسے لوگوں کو جو بیچارے چل نہیں سکتے ویل چیئر کے اوپر، ہوں، پھر اس نے بتایا بھی اس طریقے سے میں نے جو ہے نا خدمت کی، تو امی نے بہت دعائیں دی، ماشاء اللہ۔ تو امی میری جب عمرہ پہ آئی تھی نا تو ان کی بھی یہی تھی کہ اللہ پاک میرے بیٹے کو بھی جو ہے نا مکہ مدینہ لے، وہ الحمدللہ بس سمجھ لے وہ دن اب پورے ہونے لگے تھے، دعائیں صحیح، پوری ہونے لگی تھی، ماشاء اللہ۔ تو خیر ایسا ہوا کہ فیس بک پہ پوسٹ آئی ہوں، کہ پاکستان حج والنٹیئرز گروپ کی طرف سے حجاج کی خدمت کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو میں نے بھائی کو دکھا، اس نے کہا ہاں اس پہ جو ہے نا یہ نمبر ہے، اس پہ بات کرو، ہوں، صحیح، تو میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی PHVG یہ ایپ ہے، آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، آپ بھی صحیح، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، جو لوگ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، اقامہ ہولڈر ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، آپ کا کمپنی کوئی بھی ہے، مائنہ کوئی بھی ہے، کچھ بھی کرتے ہیں، صرف آپ کو 3 دن جانا ہے، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ، ٹھیک ہے، حجاج جب وہاں سے واپس آئیں گے 10 ذی الحجہ کو ٹھیک، آپ مینا میں پہنچ جائیں گے، صحیح، صرف آپ مینا تک رہیں گے، 9 ذی الحجہ کو آپ کی روانگی ہو جاتی ہے، جیسے حج ادا ہو جاتا ہے، آپ ٹھیک، مینا میں پہنچ گئے، صحیح، ماشاء اللہ، 10 11 12 ٹھیک، جو لوگ مینا میں راستہ بھٹکے ہوتے ہیں، اپنے کیمپوں تک نہیں جا پاتے، ٹھیک ہے، اور بھی اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں، تو وہ آپ نے کرنی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو خیر میرا رابطہ ہوا، رجسٹریشن ہو ہوں، گئی، تو انہوں نے کہا جی پاکستانی کونسلیٹ کے اندر آ جائیں، آپ کی ٹریننگ ہے، میں چلا گیا جی، مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوں، تھا، خیر جی پہلی ٹریننگ تھی میری، اس میں بتایا گیا جی آپ نے جا کے، تو چھٹی مل جاتی ہے کمپنی کی طرف سے؟ سر عید کی آپ کو چھٹیاں نہیں ہوتی،
ہاں عید کی چھٹیاں تو ہوتی ہیں، اسی میں تھا صرف بس، 3 دن کی صرف ہوتی ہے یہ؟ 3 دن. تو حج تو لانگ ہوتا ہے. آپ نے صرف جانا ہے مینا میں 3 اچھا دن، صرف منع میں رہنا ہے. صرف مینا میں رہنا ہے. کیونکہ حاجی مکہ سے یا مدینہ سے یا دنیا کی کسی بھی کونے سے انہیں حج پہ مینا میں آنا ہوتا ہے. بالکل. مینا سے جب وہ عرفات چلے جائیں گے، ہوں اس کے بعد عرفات سے جب واپس مزدلفہ میں رات کا قیام کرتے ہیں نا، ہوں تو وہ جب واپس اپنے خیموں کی طرف آتے ہیں، خیمے بھول چکے ہوتے ہیں، صحیح تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہوتے، تب ہم ان کے کام آتے ہیں. صحیح. اور ان کے ساتھ جو آئے ہوتے ہیں وہ بھی ان کی ہیلپ کر رہے تھے، لیکن ان کی تعداد کم ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہم لوگ ان کے، کیونکہ ہمیں زبان بھی آتی ہوتی ہے، پھر ہم صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہوتے، دنیا بھر یہی کے میں آگے آئے، سوال کرنے والا تھا. دنیا بھر کے آئے. لیکن پہلے مجھے جانے تو دینا، ہاں جی گیا بالکل کیسے. موسٹ ویلکم. اچھا میں نے ٹریننگ لی، اس میں سیکھا، بتایا انہوں نے. اچھا پہلی ٹریننگ ہو گئی، انہوں نے کہا جی آپ کی دوسری ٹریننگ ان دن میں ہوگی. چلے گیا جی دوسری ٹریننگ لی. اس میں انہوں نے ایک ایپ بتائی اور ایک میپ دیا. ٹھیک. انہوں نے کہا جی آپ یہ میپ سٹڈی کریں اور اس ایپ کی آپ کو ہیلپ ملے گی. آپ صرف جو حاجی ہوتے ہیں نا ان کو مکتب نمبر کا پتہ ہوتا ہے، بالکل. مینا میں نا بھی یہ مکتب ہے، یہ مکتب ہے، جی یہ جی مکتب ہے. ایپ پہ جیسے آپ مکتب نمبر لکھیں گے نا، جیسے گوگل میپ پہ آپ کسی بھی چیز کی لوکیشن نام لکھتے ہیں وہ آ جاتا ہے، سیم بالکل اسی طریقے سے آپ کے پاس فوراً لوکیشن آ جاتی ہے. صحیح. اچھا وہ تو بہت آسان تھی، میپ بڑا مشکل تھا. میپ کو میں نے پڑھنا شروع کیا، پتہ چلا جی ہمارا ٹیسٹ بھی ہوگا، جو بندہ ٹیسٹ پاس کرے گا وہ جا سکتا ہے. اچھا. تو میں نے اس کو سٹڈی کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ سے پاس ہو گئے، ٹیسٹ کلیئر ہوا. تو انہوں نے کہا جی اب آپ نے پاکستانی سکول ہے عزیزیہ میں، وہاں پہ جمع ہونا ہے، اب آپ کی مکہ کی طرف روانگی ہوگی. ہماری تصریح بنتی ہے جس میں ہم حج ادا نہیں کر نہیں سکتے، کر سکتے. کیونکہ ہم صرف مینا میں رہتے ہیں. اور خدمات. 9 ذی الحجہ کو جیسے حج مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ہم جدہ سے، ریاض دمام سے، مدینہ سے یا سعودی عرب کے تمام شہروں سے مکہ میں جمع ہوتے ہیں. صحیح ماشاء اللہ. تو ہم مکہ میں پہنچے. اب یہاں پہ نا ایک چیز میرے مائنڈ میں رہ گئی، جو ہماری 2 ٹریننگ ہوئی نا اس میں، اور شاید میں نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، ایک چیز میں نے سیکھی. انہوں نے کہا یہ جو خدمت ہے یہ آپ نے رضا الہی کے لیے کرنی ہے، آپ نے خدمت ایسی کرنی ہے کہ اللہ پاک کو وہ قبول ہو جائے، اللہ مقبول ہو اکبر. جائے، وہ ہو جائے. اچھا سر جی وہ میں نے اس کو بہت زیادہ سیریس لے لیا، سمجھ لیں اتنا سیریس لیا کہ انہوں نے کہا آپ نے یہ فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، یہ وہ اس چکر میں نہیں رہنا، بس آپ نے خدمت کرنی ہے. سر میں گیا، میں نے بہت خدمت کی الحمدللہ. ٹھیک ہے. آپ کو کچھ یادگار لمحات بھی بتاتا ہوں، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی. مجھے لوگ کہتے ہیں نا جی بھی ٹک ٹاک بنا رہا ہے، یوٹیوب بنا رہا ہے، یہ وہ بنا رہا ہے، میں نے اس میں کوئی بھی اپنی تصویر تک نہیں بنائی. ماشاءاللہ. تو ایک فیصل بھائی ہوتے ہیں، شاید آپ نے ویڈیوز میں ساتھ میرے بالکل آپ کے دیکھا ساتھ ہوگا. ہوتے ہیں. تو جب ہم واپس آ رہے تھے نا، لاسٹ ڈے تھا ہمارا تیسرا، تو ہم اس کے مینا کے اندر نا پل ہیں 3. جی. پہلا کنگ خالد پل ہے، پھر کنگ عبداللہ پل ہے، پھر لاسٹ جو ہے نا کنگ فیصل پل ہے. تو ہم کنگ عبداللہ سے آ رہے ہیں اور آگے عزیزیہ کی طرف جانا تھا. تو فیصل بھی نے مجھے، سب لوگ تصویریں بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر رہا. میری فیصل بھائی سے سلام دعا بھی نہیں ہے. اچھا. مجھے کہتے یار 1 منٹ ٹھہرو، میں آپ کی نا ایک فوٹو بناتا ہوں، آپ کو بہت یاد رہے گی. یادگار کے طور پہ. ہاں سر انہوں نے میری بہت پیاری فوٹو بنائی. وہ تو پتہ نہیں کہاں گئی، لیکن فیصل بھی ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے. تو خیر یعنی کہ اس یہ طریقے آپ سے کو منع الحمدللہ کے میدان میں ملے. بالکل ایسا ہی وہاں پہ ہم نے پہلے حجاج کی ملاقات ہے. خدمت کی. یہ 2022 کے حج کی بات کر رہا ہوں، بہت ہی پیارا حج تھا، رش بھی کم تھا اور بڑا زبردست اس طریقے کی سے کوئی ہوا. فیس بھی ہوتی ہے جو پے سر یہ کرنی ہوتی ہے؟ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ صرف جو ہے نا رضا الہی کے لیے جاتے ہیں، نہ تو آپ کو نہ کوئی کوئی معاوضہ فیس پے دیا کرنی جاتا ہے، ہے نہ لیا نہ جاتا ہے. حکومت کی طرف سے کچھ آپ کو دیا جائے گا. اب حجاج کی خدمت کی، آپ نے ایک حاجی کو ویل چیئر پہ بٹھایا ہے، جی جی. اب بیچارہ پتہ نہیں کتنی دور سے بھٹکا ہوا ہے، جب اس کو جی. کیمپ پہ جا کے چھوڑیں گے تو تو کیا وہ حاجی کچھ نہ کچھ تو دے گا؟ نہیں میں اس کا ادارے جواب کی دے رہا طرف ہوں، سے. ادارے کی طرف سے بھی، حاجی کی طرف سے بھی، دونوں بتانا ہوں گا. جب حاجی آپ کو دے رہا ہے نا، اگر تو آپ نے 10 ریال، 20 ریال، 50، 100، 1000 جتنا بھی ہے لے لیا، تو وہ ایسا سمجھیں آپ نے اللہ سے صلہ لینے کے بجائے حاجی سے بالکل آپ نے وہ لے لیا. معنی نہیں رکھتا. تو نہیں. وہاں پہ نا سر جی ہم کوئی بھی حاجی سے بھی پیسے نہیں لیتے، ہمیں ادارے کی طرف سے بھی پیسے نہیں ملتے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف ہم اپنے دل کی طرف سے کرتے ہیں. جب آپ ایک دفعہ جائیں گے نا، آپ کی ہر سال خواہش ہوگی کہ جاؤں، کیونکہ وہاں پہ اس جو کا حاجی دیکھ بھٹکے کے ہوتے ہی ہیں نا، مزہ ایسا آتا ہے، دیکھ کے ہی مزہ ایسا آتا ہے لوگوں کو وہاں پہ رضا کرانہ طور پہ جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، پھر پانی وغیرہ تقسیم کرتے ہوئے، پانی کے فوارے چھڑکتے ہوئے، تو سر جی آگے سے جو دعائیں ملتی ہیں، چہرے اوپر ہیں سر جی ایک انڈین آسمان کی حاجی کا طرف. واقعہ سنا دوں پھر. جی جی بسم اللہ. مسجد خیف کا نام آپ نے سنا جی. ہوگا، 70 سے زیادہ انبیاء نے وہاں پہ نماز پڑھی. نمازیں پڑھی ہیں بالکل.
ابھی حج کی ڈیوٹی میں تو ہم افراتفری میں ہوتے ہیں, ہمیں اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا, ایسا ہی ہے. لیکن تیسرے دن نا ہم فری ہو جاتے ہیں. ٹھیک. انہوں نے کہا جی 12-1 بجے تک ہماری ڈیوٹی تھی, ٹھیک ہے, 12 گھنٹے ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے, اور اچھا. آپ نے اپنی پوسٹ پہ ٹھہرنا ہوتا ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتے, صحیح. کیونکہ ہر کسی کو ایک ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے, ہاں جی آ رہا ہے جا رہا ہے, کسی کو راستہ بولا ہوا کیا. تو خیر ہم فری ہو گئے. انہوں نے کہا جی جس نے جہاں جانا ہے جائے, یا جس نے وہ گروپوں کی صورت میں آئے تھے تو اسی طریقے سے واپس چلے جاتے ہیں. صحیح. تو مسجد خیف میرے بہت پاس تھی, ماشاءاللہ. خواہش بھی تھی کہ جاؤں یار نماز پڑھوں. ظہر کا ٹائم تھا, تو جمعے کا بھی دن تھا. ابھی مائنڈ میں, کیونکہ بہت سارے حاجی کہتے ہیں نا بھی مجھے کیسے پتہ اتنی چیزوں کا, یہ وہ کچھ بہت چیزیں میں نے خود ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں نا. تو وہاں پہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی, ظہر کی نماز ہوتی ہے. خیر میں بیٹھ گیا, جا کے بھی نماز پڑھوں گا, دعا مانگ کے پھر جاؤں گا. اب میرے پیچھے ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, 70-80 سال بابا جی تھے, ان کی عمر تھی. پاکستانی انڈین تھے جی. کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں, کبھی اس سے پوچھیں کبھی اس سے. کیا ہوا بھائی, مجھے تو کیونکہ میں 3-4 دن سے ہم خدمت کریں, میں پتہ چل جاتا تھا بھی کون پریشان ہے کون کیا ہے. میں نے اس سے پوچھا جی بابا جی کیا ہوا ہے. کہتے 3 دن ہو گئے مجھے اپنے خیمے کا نہیں پتا. اور جو لوگ حج پہ آتے ہیں نا سر جی, وہ شیطان کو جب کنکریاں مارنے آتے ہیں بچھڑ جاتے. جیسے عمرہ میں ہوتا ہے نا کہ جو لوگ طواف میں خیر نہیں بچھڑتے, صفا مرمہ میں بچھڑ جاتے ہیں. شیطان کو کنکریاں مارنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. اچھا وہ بھی میری بڑی خواہش تھی یار, شیطان کیا ہے, اس کو دیکھنا ہے, کنکریاں مارنی ہے, کیسے لوگ مار رہے ہوتے ہیں. 2-4 تو اینٹیں پتھر مارنے ہی ہے اس کو. اچھا سر جی ایک بات بتاؤں میں, ہم گئے ہوتے ہیں حج ادا کرنے نہیں گئے ہوتے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حج ادا کرنے نہیں گئے, ایسی پتھر مار رہے ہیں, اینٹیں مار رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. آپ یہ کریں گے الٹا جو ہے نا, گناہ تو خیر میں نہیں کہوں گا, لیکن وہ حاجیوں کا عمل ہے, آپ ان کو کرنے دیں. ہو سکتا ہے شیطان مار دے واپس. نہیں شیطان نہیں مارتا, وہ حاجیوں کا واجب ہے, ان کو پورا کرنے دیں. اگر آپ بھی شروع ہو ویسے جائیں گے اگر ہو جائیں گے ہو تو خیر آپ کے دل کی بات ہے, آپ کو شیطان نے بہت ستایا ہوا ہے, آپ اپنے دل کی حسرت پوری کر سکتے ہیں. ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی. خیر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. خیر وہ آپ کے دل کی بات ہے, حسرت ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کیا مار رہا تھا کوئی کیا مارتا ہے, یہ غلط بات ہے. بوڑھے حضرات جو ہے نا وہ لاٹھی لے کے در در وہ جیسے کلاشنکوف نہیں چل رہی ہوتی, جو سنت طریقہ ہے نا جی اس پہ عمل کرنا چاہیے. بالکل بے شک ایسے کیونکہ اسلام میں بھی ہے اور اس میں دین میں بھی ہے کہ اپنی طرف سے کچھ چیز کو ایڈ نہیں کر سکتے. کبھی آپ نے مارا ہو ایک ہاتھ؟ نہیں میں نے نہیں مارا, میری اجازت نہیں دیا. صحیح, اندر جانے کے نہیں کہ اجازت ہے. صحیح. ہم وہیں پہ ہوتے ہیں, حاجیوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کئی بار تو ہم ویل چیئر پہ لے کے حاجیوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, حاجی صاحب کنکریاں مار لیں. صحیح. میرے دل نے اکثر چیزیں ہیں جو مجھے اجازت نہیں دیتا. ٹھیک. وہ کہتا ہے جو فیل ہے جو عمل ہے جس کا ہے اس کو کرنے دو. صحیح. اچھا پھر نا بابا جی کو میں نے پوچھا بھی جی بابا جی کیا ہوا. اچھا بابا جی نے کہا جی مجھے 3 دن ہو گئے, مجھے پتہ ہی نہیں میرا کیمپ کہاں پہ ہے کیا ہے. میں نے کہا مجھے دکھائیں کارڈ. اس کا کارڈ دیکھا, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کارڈ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. وہ بیچارہ کیمپ میں رکھا, جا کے شیطان کنکریاں مار کے ابھی آ رہا ہوں. ساتھ اس کی بیگم بھی تھی, اس کا کہتا میری بیگم کا بھی نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے. میں نے کہا سو کہاں پہ رہے ہو, کہتا فٹ پاتھ پہ سو رہا ہوں. میں نے ہاتھ پکڑا, میں نے کہا آ جاؤ چھوڑ کے آتے ہیں آپ کو. انڈین والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں, پاکستانی بھی ہوتے ہیں, بنگلہ دیش کے بھی ہوتے ہیں, انڈونیشین بھی ہوتے ہیں, ہر ملک کے تقریباً ہوتے ہیں. تو میں انڈین والوں کے پاس گیا تو اس نے دیکھا بابا جی کے پاس ڈیٹا مکمل نہیں تھا, تو وہاں پہ ایمبیسی والے آفیسز بھی ہوتے ہیں. صحیح. پاکستانی بھی ہوتے ہیں, انڈین بھی ہوتے ہیں, ہر ملک. تو اگر ایسا کوئی سین ہو نا تو وہاں پہ ان کو پیش کرو. صحیح. وہاں سے ان کا مکمل ڈیٹا مل جاتا ہے, ان کا نام سے, حاجی سے, سارا کچھ سے بھی, کہاں سے ہے, فلائٹ کب تھی, ان سے چیزوں سے ڈیٹا. جب میں نے وہاں حاجی صاحب کو چھوڑا نا, حاجی صاحب نے بہت دعا دی, بہت دعا دی. سبحان اللہ. اچھا پیسوں والی بات ہوئی تھی, وہ بھی چھوٹا سا ذکر کر دیتا ہوں. تو ہمارا نا گروپ ہوتا ہے, 3-3 4-4 لوگ ہوتے ہیں. صحیح. تو اگر آپ سے ایک بندہ کور نہیں ہو رہا تھا, آپ ان کو کہہ دیتے ہیں بھی 1 منٹ ٹھہر جائیں, آپ دوسرے ساتھی سے مدد لے لیتے ہیں. تو میں نے ایک حاجی صاحب کو چھوڑنے گیا ہوا تھا, تو میرے فیصل بھائی بھی, ایک اور فیصل بھائی ہیں میمن صاحب, وہ میرے ساتھ تھے. تو انہوں نے مجھے کال کی, عمران ادھر آؤ, بہت دور ہے, ان کا فیمیل تھی, ان کے ساتھ جانا, ان کی خالہ تھی کیمپ, آج ان کو چھوڑ گیا. میں نے کہا اوکے ویٹ کرو میں آ رہا ہوں. میں پہنچا, وہ ٹھہری ہوئی ہیں, رو رہی ہیں بہت زیادہ. اچھا. وہ کہہ رہی ہیں جی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. میں نے کہا ٹینشن نہ لے, اب میں آ گیا ہوں نا, آپ کو چھوڑ کے آؤں گا پورے کیمپ تک. صحیح. تو خیر راستے میں کیونکہ باتیں وغیرہ, ان حالات میں کسی کو یہ جملہ بول دینا بھی, میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عنایت ہے, کہ حوصلہ دے دینا. سر جی ڈھونڈنا وہ ایک طویل سفر رہتا ہے, اتنی دور جانا کیمپ میں, لیکن وقتاً فوقتاً اس کو جو ہے وہ تھوڑی سی ہمت دے دینا. سر جی ٹریننگ میں نا ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بھی حاجی جب آئے گا نا, اس کو یہ نہیں کہنا آپ کا کیمپ بہت دور ہے
یا ابھی آپ غلط راستے پہ آ گئے ہیں، یا آپ کا جو ہے نا اس کو مزید ایسا توڑنا نہیں 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 ہے۔ نہیں، اس میں یہ ہے کہ حاج صاحب صبر کریں، بس یہ سامنے ہے، حوصلہ دینا جتنا اللہ ہو سکے۔ سر جی حوصلہ سب سے بڑی چیز ہے۔ وہ پتہ ہے کتنے کلومیٹر چلے ہوتے ہیں؟ کوئی 6 چلا ہوا ہے، کوئی 10 چلا ہوا، کوئی 12 چلا ہوا، کوئی اللہ 20 اکبر۔ کلومیٹر بھی چلا ہوا ہے۔ اور وہ تقریباً زیادہ تر بوڑھے حضرات ہوتے بوڑھے ہیں۔ حضرات، اور ہمارے یہی کیونکہ ٹرینڈ بن چکا ہے، جب وہ بیچارے بزرگ ہو جاتے ہیں، آخری عمر میں پہنچ جاتے ہیں، چلیں جی ان کو حج پہ بھیج دیں۔ اب اللہ کو راضی کرنے چلتے ہیں، جبکہ جوانی کی بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تو پسند خیر وہ جب میں نے آیا وہاں پہ، ان کو میں نے حوصلہ دیا، میں نے کہا آج میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ تو وہ راستے میں نا مجھے بتاتی آ رہی تھی بھی، ایک ہمیں پہلے بندہ ملا، اس نے کہا جی میں 200 ریال لوں گا، آپ سے چھوڑ کے لا آؤں گا۔ حول ولا قوت تو الا کسی باللہ۔ نے کیا کہا، کسی نے کیا، میں نے کہا ہم کچھ نہیں لیتے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اور اکثر لوگ ہمارے سے ڈرتے بھی ہیں، جب ہم کسی کو کہیں نا آئیں ہم چھوڑ کے ہیں یا آپ کو بتاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ شاید ہمارے سے پیسے نہ لیں۔ تو ہم نے اللہ کارڈ پہننے ہوتے ہیں، جیکٹ پہنے، پھر ہم ان کو تھوڑا سا بتاتے ہیں، تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں، بعض اوقات تو کچھ مان جاتے ہیں اور کچھ کو شاید سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو جب میں نے اس کو کیمپ کے آگے چھوڑا نا، تو میں نے کہا پہلے آپ جائیں اندر، دیکھ کے تسلی کر لیں بھی آپ کا کیمپ ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کیمپ سارے سیم ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ سب میں نہیں تو آتی۔ اندر جب گئی نا تو واپس آئی، ان کے ہاتھ میں نا کچھ پیسے تھے، وہ بھی میں بتاتا ہوں کتنے تھے۔ تو مجھے آ کے نا، کیونکہ میری بڑی بہن کی طرح تھی، سر پہ ہاتھ رکھنے لگی اور ان کی میری پاکٹ میں پیسے ڈال، میں فوراً ایسے پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی جو دعا ہے نا وہ ان پیسوں سے زیادہ ہے، مجھے آپ کی دعا چاہیے، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ جو دعا ہے نا وہ لگے گی مجھے، یہ پیسے تو پتہ نہیں کتنے دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میری لائف میں کیا چل رہا ہے؟ الحمدللہ، یہ انہیں دعاؤں کا حاصل ہے کہ اب مکہ، کبھی مدینہ، پھر مکہ، پھر نہیں مدینہ۔ نہیں نہیں، وہ میں نے پہلی دعا بھی خانہ کعبہ کو دیکھ کے اللہ مانگی تھی، وہ اکبر۔ آپ کے ذہن سے نکل گئی ہے۔ تو خیر اس طریقے سے نا پھر میں نے اس ٹاپک کو پراپر لے کے چلا۔ صحیح۔ پھر میں نے 2023 کا حج دیکھا، 2024 کا حج دیکھا، ماشاء اللہ، جس میں بہت زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی، ایسا ہی ہے۔ اپنی آنکھوں کے محبت سے سامنے ماننا۔ اموات اللہ دیکھی۔ رب العزت ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ وجہ بھی معلوم تھی کس وجہ سے ہوئی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، پیدل چل پڑے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کچھ پھر یہ گرمی ہوا، کا سین ہوتا ہے، گرمی بہت زیادہ تھی۔ ہوتی ہے۔ تو وہاں سے نا میں نے کہا یار اس ٹاپک کو ڈیپلی لے کے چلنا ہے اور لوگوں کو گائیڈ کرنے بالکل پراپر طرح سے۔ بہت بہترین آپ کا ٹاپک ہے، اللہ رب العزت آپ کو قائم و دائم رکھے اور اس کو آمین لانگ ٹائم لے کر آمین چلنا ہے۔ آمین آمین ایسا نہیں کہ آپ نے ایک ایک چیز بتا دی ایک دفعہ، پھر اس کے بعد سکون سے بیٹھ جائے بھائی میں نے تو تفصیل سے بتا دی ہے، گھر سے لے کر ایئرپورٹ، ایئرپورٹ سے لے کے جدہ، جدہ سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کے مدینہ، پھر واپس ایئرپورٹ تک میں نے بتا دی ایک دفعہ، اب بات کمپلیٹ ہو گئی۔ ایسا نہیں، یہ مسائل ایسے ہیں کہ ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں۔ سر جی میں نے ایک چیز آج کل سوچ رہا تھا کہ بھی یار میرا جو ٹاپک ہے، جیسے آپ نے کہا نا کوئی بھی ٹاپک ہے یا کوئی بھی چیز ہے نا، آپ اس کو کتنا لے کے کھینچ کے چلیں گے، 100 ویڈیو بنا لیں گے، 50 ویڈیو بنا لیں گے، اینڈ ہوتا ہے کہ یار اس پہ آپ نے A to Z کر دیا ہے۔ جی، اس دن میں سوچ رہا تھا کہ یار میں اس پہ جتنا بولوں کم ہے، جتنا جتنا بولوں بولیں کم کم ہے۔ میں، ایسے ایسے مسائل سر نکلتے جی ہیں بہت مسائل ہیں سر جی، اور ایک سے بڑھ کے ایک، بالکل ایسا ہے، اور کسی ایک کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا ہے، دوسرے بندے کے ساتھ الٹ کوئی دوسرا مسئلہ ہوا ہوگا، بالکل تیسرے کے ایسا۔ ساتھ اور بھی کوئی الٹ الگ مسئلہ ہوا سر ہوگا۔ جی میں اپنی طرف سے 100% کوشش میری ہے، تو میں نے بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، ٹھیک ہے، اس ٹاپک پہ بھی، ہر ٹاپک پہ بھی کوئی بھی بات ہے نا اس کو بس ٹو دی پوائنٹ بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، حاجی کے ذہن میں نا 10 سوال اور پیدا ہو 10 جاتے ہیں۔ سوال اور پیدا ہوتے ہیں، میری شک و ایک شبہات۔ کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ میری ویڈیو دیکھ کے جا رہا ہے نا، اس کے ذہن میں دوبارہ کوئی اور سوال نہ ہو، اور نہ ہی وہ دوبارہ میرے کومنٹ باکس میں آ کے مزید سوال کر رہا ہو، یا وہ یوٹیوب پہ یا کہیں پہ جا کے سرچ کر رہا ہو یار اس کا جواب کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں آن دا کیمرہ بولنا چاہوں گا، ایک واقعہ پیش آیا ابھی 2-3 دن پہلے۔ کچھ جاننے والے تھے، ان کے جی ساتھ جی یہ مسئلہ بنا، ویزے لگے تھے جی ایک جی ہفتہ پہلے ہی۔ اب وہ جسٹ ویزے انہوں نے لگوائے جی جی ایک بالکل ایجنٹ کے ذریعے سے، باقی ان کا ٹرانسپورٹیشن، رہائش وغیرہ ہماری الگ سے ہے اپنی، بالکل آپ ایسا جسٹ ہمیں ویزے لگوا کر دیں۔ بالکل ویزے لگوا کے وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ اب ٹرانسپورٹیشن کا ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا، بالکل ایسا ہی۔ کوئی بھی ڈیٹا ان کے پاس نہیں تھا۔ اب وہاں پہ نسک والے کھڑے ہیں ہاں جی ایئرپورٹ پہ، بالکل انہوں ایسا نے جب دیکھا اور پوچھا آپ کی ٹرانسپورٹیشن گاڑی کہاں ہے، کہتے ہیں ہمیں گاڑی لینے کے لیے آ رہی ہے۔ ان کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی، ان پہ بار کوڈ اسکین کیے اور اسی وقت کھڑے کھڑے ان کو 950 ریال کا جرمانہ دیا، بالکل ایسے کمپنی کو جرمانہ لگتا 3 سے 4 لوگوں کو۔ ہے، اب ہمارے جاننے والوں نے وہ زیادہ ہوشیاری، زیادہ بیوقوفی لوگوں کو مروا دیتی ہے اکثر، کرتے ہیں تو بالکل وہی ایسا ہمارے جاننے والوں نے کی پیسہ بچانے کے چکر میں۔ ہاں جی اب جن سے ویزے لگوائے تھے، اب ان کے پاس نوٹس آ گیا، میسج آ گیا ہاں جی بالکل کہ بھائی یہ پے کریں آپ ہاں وہ 934 ریال۔ بالکل ایسا ہی ہے 3 یا 4 لوگ تھے ہاں جی کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ہاں نہیں جی لی ہوئی، جبکہ گاڑی راستے میں تھی، آ رہی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی۔ اور جب بار کوڈ اسکین کیا اس کے اندر بھی کچھ ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں تھی آ نہیں۔ رہا تھا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب وہ یہاں پہ ان کا جھگڑا شروع ہو گیا، ایجنٹ کا بھی اور اس کا ایجنسی والے کا بھی، ہاں جی بالکل کہ بھائی یہ تو مخالف آپ کو پے کرنا پڑے گا،
وہ کہتے ہم کہاں سے پے کریں، ہم نے آپ سے کوئی لی نہیں ہے. وہ کہتے لی نہیں اس لیے تو آیا یہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پر بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں، لوگوں کو یہ چیز بھی بتائیں. سر پلس جی اس پہ ایک نہیں میں 10 ویڈیو بنا چکا ہوں. اب اس میں آپ نے مخالفے کو ٹرانسپورٹ کی لے کے صرف بات کی، میں مخالفے کا اس میں بات ڈیپلی لے کے چلوں گا جی تھوڑا سا. آپ تو کہتے ہیں نا صرف ٹرانسپورٹ نہیں لے کے آئے، ہمارے اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے بھی ہم وہیں مکہ میں پہنچ جائیں گے، وہیں پہ خود ہوٹل بکنگ کریں گے اور ہاں خود یہ چیزیں لیں گے. بہت زیادہ میں بہت زیادہ اس پہ زور دے رہا ہوں. یہاں پہ بہت وہ لوگ سوچتے ہیں شاید ہم پیسے بچا لیں گے یا جو ہے نا ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے. سر جی ایئرپورٹ پہ بھی آپ ہو گئے، جب جی مکہ پہنچے آپ کے ساتھ فیملی ہے، آپ کو بہت ساری پریشانیاں ہوگی، بہت سامان زیادہ ہے آپ کے پاس، بچے ہیں، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کہاں لے کے ان کو وہ گھوم پہ رہے ہو. تھکے ہارے آتے ہیں. بالکل ایسا تھکا، پھر احرام کی حالت میں جی آپ نے عمرہ جا کے ادا کرنا ہے. بالکل. سر جی میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی میں بہت پیچھے ہوں، جی یہ لازمی اس پہ مجھے ورک کرنا بہت چاہیے. بہت ابھی اور ورک کرنا پلس باقی ہے. مکہ مدینہ میں جو فری بسیں چلتی ہیں، بالکل ہے 2 سر، ریال بالکل. فری، اور ہاں ایک جی ان کا جو ہے ٹکٹ لینے کا طریقہ، اس پر بھی لازمی آپ کو ورک کرنا چاہیے. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن پیچھے واپس چلتے ہیں، 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں. آپ رضاکاروں کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی فیس نہ آپ کو پے کرنی ہے، نہ ادارہ دے رہے، کھانا ٹھیک دے رہے. الحمدللہ کھانا رہائش بہت زبردست کیونکہ ہوتی ہے. پاکستان کا مائنڈ میں آتے ہی ہم وہ سعودی پھر منسٹری کے انڈر ہوتے ہیں جی، صحیح ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. کھانا پاکستانی ہوتا ہے، آپ کو جس طرح کا کھانا ہے اس طرح کا اویلیبل ہوتا ہے. یعنی کہ وہاں پہ بوفیا سسٹم لگا بوفے ہوتا ہے. سسٹم ہوتے ہیں سر جی. صحیح آپ کو ماشاء اللہ. فروٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں، جوسز وغیرہ دیے جاتے بہترین. ہیں. کیمپ بہت زبردست ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ مینٹلی ریلیکس ہوں گے، آپ کی ریسٹ پوری ہوگی، تب بھی جا کے نا آپ ہاں حاجی ورنہ کی پھر آپ خدمت کر یار سکیں گے. جاؤ یار خود ہی جا کے ہاں ڈھونڈ لو. جب آپ خود چڑچڑاپن، کیونکہ نیند اگر آپ کی پوری نہیں ہوگی تو چڑچڑاپن ہو جائے گا. یہ وہ تو رہائی یعنی کہ سلانا وغیرہ وہ سارا ان کے الحمدللہ انڈر بہت میں ہوتا ہے. زبردست. وہاں سے اٹھائیں گے بھی آپ کو منع سے، اور منع میں واپس جی چھوڑیں گے بھی. بالکل ایسا ہے، وہ ٹرانسپورٹ، رہائش اور کھانا پینا ان کی صحیح. رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اب اسی چیز پہ ایک اور میں ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ ہے. جی جی اب کوئی شخص، جیسا کہ میری ایک جی خواہش جی ہے کہ میں پرسنلی جی رضاکار تو اس کو نہیں کہا جائے گا، میری والدہ جو ہیں وہ تھوڑی سی ہیں زیادہ ہی بوڑھی ہیں. جی تو جی میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس جو آپ کام کر رہے ہیں، جی جی اسی کارڈ کے اوپر، اسی لائسنس کو لے کر اپنی والدہ کو خاص عمرہ حج کروانا چاہ جی رہا جی ہوں جی کہ میں خود ان کی ویل جی چیئر جی چلاؤں. بالکل سمجھ گیا کر آپ کی سکتا بات. ہوں. اچھا سر جی، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا بھی ٹریننگ میں آپ کو کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں. صحیح. خیر میں نے تو ان کو بہت ڈیپلی لیا اور دل پہ ہوں لیا، اور ان پہ اب بھی سے عمل کر رہا ہوں، پہلے بھی عمل کر رہا تھا. آپ نے اپنے آپ کو وہاں پہ سوشل میڈیا یا اس طرح کے لے کے نہیں جانا، آپ نے اپنے آپ کو رضا الہی کے لیے لے کے جانا ہے. نہیں، ایک میں میں اوور آل آپ کی بات کر رہا بات کا جواب ہوں. دے جی رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جا کے اپنے حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے جناب صاحب لوگوں کو بتا رہے ہیں، یا اپنے والدین کے ساتھ ہی لے کے آپ چلے گئے ہیں، تو آپ کا مقصد کیا تھا آپ اس سے بھول گئے. بھٹک گئے بالکل. ٹھیک ہے، آپ کا مقصد یہ نہیں تھا. صحیح. وہاں پہ آپ گئے تھے، شاید آپ کی جگہ کوئی اور جاتا اور شاید کسی ایک حاجی کی ڈیتھ ہوگی یا کسی کو مشکلات ہوئی، وہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہیں، ہو اس سکتا کا ہے گناہ آٹومیٹک آپ سر کو پہ آئے گا. ہوگا. بالکل کیونکہ اگر کوئی اور جاتا تو وہ شاید ہزاروں حاجیوں کی مدد کر سکتا تھا. بالکل. آپ نے اس کا بھی حق مارا، حاجیوں کی بھی مشکلات میں ڈالا. تو اس لیے جس مقصد کے لیے گئے نا، آپ اپنے مقصد پہ رہیں. اگر صحیح. آپ کا حاجی ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ کے اکثر لوگوں کے جان جی پہچان جی والے بھی بالکل. آتے ہیں، آپ کو جو وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے نا وہ اپنی مکمل کرنی ہے. صحیح ہے. اپنے پوسٹ پہ رہیں، حاجیوں کو گائیڈ کریں. اس کے بعد آپ اپنے کیمپ میں جائیں، فریش ہوں، کھانا پینا کھائیں، جائیں اپنے حاجیوں کو ملیں، گپ شپ کریں. نہیں لیکن یہ آپ نے 12 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کو نہیں، یہ تو دینا ہوگی ہوتا ہے. اوور آل سب کے لیے بات. جی بالکل. جو میں اپنی نہیں فیلنگز ایسا بتا رہا ہوں پاسبل نہیں ہے سر جی. کہ ٹھیک کارڈ ہے، ان کا میں استعمال کروں، نہیں حج نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، الاؤ کہ ہی میں نہیں ہے. اپنے والدین کو ساتھ ہو کے آپ نے حج انہی کروا کے سکوں. ساتھ ہی رہنا ہے، انہی کے ساتھ ہی واپس آنا ہے. اور گروپ سسٹم ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے، ہاں آپ کو لوگ سوچتے ہیں بھی ان کو کیا پتا ہم چلے جائیں گے وہاں سے غائب ہو جائیں گے، تو ٹیمیں بنائی جاتی ہیں. وہاں پہ آپ کا سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اگر صحیح. کوئی مس ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو گیا، تو آپ کے پاس نمبر بھی ہے ان کے پاس. اب تو ماشاءاللہ ایپ بھی ہوتی ہے، ایپ وہ سے آپ کو ٹریک کیا جا ٹریک کر سکتا کے ہے. آپ بالکل. کو جناب صاحب وہ فوراً مینا سے باہر نکلوا دیں گے، صحیح اور صحیح. آپ کو سزا یا کیونکہ جرمانہ بعض بھی ہو لوگوں کی سکتی ہے. جو ہوتی ہے خواہش کہ میں اپنے والدین کو خود حج کرواؤں، جیسے لوگوں حج کی کریں خواہش سر ہوتی جی. ہے عمرہ کروائیں، جی عمرہ بالکل. کرواتے بھی ہیں. تو اب وہ افورڈ نہیں کر پاتے حج کا خرچہ، نہیں، تو وہ آپ کو کہتے پھر ہیں کہ میں حج کریں. احرام نہ پہنوں. ان کی مین جی چیز جی تو احرام بالکل. ہوتی ہے، احرام نہیں پہنتا میں، تاکہ قانون کو بھی فالو اپ کیا جائے اور والدین کو میں خود اپنے ہاتھ سے حج کروا نہیں ایسا سکوں. پاسبل نہیں ہے. اس صحیح میں آپ کو ان کے رولز کو اسٹرکٹنیس فالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو صحیح. انہی کے ساتھ جانا ہوگا، تو انہی اس کے کے ساتھ اندر کوئی واپس. کوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ فار ایگزامپل 200 لوگ رضاکارانہ پاکستان نہیں کی طرف ایسا سے؟ ہے کہ
اس میں تو اوور آل ہر کسی کے لیے جو سعودی عرب کے اندر رہتا ہے رجسٹریشن اوپن سب ہے, کے لیے اوپن ہے. سب بندے اپلائی کریں گے. پھر اس میں کچھ لوگ جو ہے نا ٹیسٹ, پہلے آپ کو بتایا نا ٹریننگ ہوگی, جی ٹریننگ کے بعد ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک یہ ہے ٹیسٹ میں جو لوگ پاس ہو جائیں گے نا, ابھی سعودی عرب میں ہے کہ سمجھ لو 2000 لوگوں نے اپلائی کیا ہے, ٹھیک ہے اب 2000 کا 2000 تو نہیں جائے گا نا, اس میں سے کچھ لوگوں کے جاب کے مسائل ہوں گے, کسی کا کیا ہوگا, پھر سب لوگ تو ٹیسٹ پاس نہیں کریں گے نا, ٹیسٹ بھی چند ایک لوگ پاس کر لیا, پھر ٹیسٹ بھی پاس کرنے کے بعد بھی کافی لوگوں کے مسائل آتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا سعودی منسٹری کے انڈر ہوتے ہیں, جی جی تو وہ پھر جو ہے نا ان کی رجسٹریشن مانگتی ہے, بھی ٹھیک آپ ہمارے پورٹل کے اوپر جو آپ لوگ لے کے جا رہے ہیں ان کا ڈیٹا پٹ کریں, پھر ان کو جتنے لوگ ریکوائر ہوتے ہیں پھر اس حساب سے لوگ جاتے ہیں. صحیح صحیح ماشاء اللہ بہترین. ان کی ریکوائرڈ آتی ہے جیسے حکومت کی آپ کو طرف میں سے. بتا دیتا ہوں کچھ اداروں کے نام, جیسا کہ وزارت حج اینڈ عمرہ ہے, جی جی اس کو لوگ چاہیے بھی گائیڈنس کے لیے, ان چیزوں کے لیے میں ان کے ساتھ بھی گیا ہوں. نسک ہے جیسا کہ جی جی نسک کو چاہیے بھی ہمیں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے, یہ ان کو راستہ بتانا ہے, ایسا کچھ ہمارے پاس نسک کی جیکٹ کیپ اور ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں. الراجی ادارہ ہے جیسا کہ بالکل ان کے اندر بھی ہم گئے ہیں. اس طریقے صحیح, سے ہوتا ہے. ان کے وہ پورا کوٹا بنا کر بھیجتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی 200 چاہیے 400 چاہیے. پاکستانی نہیں, میں نے آپ کو اگین بتایا, اس میں تو ہم پاکستان حج والنٹیئرز گروپ سے ہیں نا, پاکستانی ہیں, جی لیکن آگے ہم جو ہے نا اوور آل ہوتے ہیں. اوور آل ہوتے ہیں اس بالکل. میں ہمارے پاس سوڈانی بھی آ رہا ہے, انڈونیشین بھی آ رہا ہے, پاکستانی بھی آ رہا ہے, انڈین بھی آ رہا ہے, بنگلہ دیشی بھی آ رہا ہے, اور میں یہ ایک بات اور بھی بتا دوں, تقریباً ہم 80 سے 90% ہمارے انڈین بھائیوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تعداد میں بھی ہمارے سے بہت زیادہ زیادہ. ہوتے ہیں, اور وہ بیچارے بھٹکے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا عمران بھائی, آپ نے شروع میں ایک دعا بتائی تھی, وہ دعا بتائی نہیں ہے, سسپینس رکھا ہوا میں نے ابھی تک. مانگی تھی, جی وہ کیا مانگی تھی دعا؟ بتانی پڑے گی. جی بالکل. اچھا, ہم نے نا بچپن میں ایک سٹوری سنی تھی یا ایسے واقعات سنے ہیں بھی, ایک بندے نے نا 100 سے زیادہ حج کیے تھے, اور لوگ اس سے پوچھتے تھے بھی آپ نے کیسے اتنے زیادہ حج کر لیے, جبکہ وہ بہت زیادہ غریب تھا. میرے نا مائنڈ میں کچھ ایسا آیا تھا اس دن. اچھا. اور آپ کو پتہ ہے, بتایا جاتا ہے نا بھی جب آپ نے مکہ میں جانا ہے, حرم میں جانا ہے, تو جو پہلی نظر آپ کی پڑتی ہے نا کعبہ پہ, آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے. دعا ضرور مانگنی. تو یہ نا میرے باقی بتایا نا کوئی دعا مجھے یاد نہیں, لیکن یہ دعا مجھے یاد رہی تھی, پھر اللہ سے یہ دعا ضرور مانگنی, وہ میں نے بہت پہلے اب سوچی ہوئی تھی. بتا بھی دیں, بہت لمبا کھینچ کے اس دعا کو. اچھا ایسا ہے کہ سسپینس اب نہیں ڈالتا, اب بتا دیتا ہوں. آپ بھی جب بھی ہیں نا تو آپ بھی یہ دعا ضرور مانگیں کہ یا اللہ پاک ہمیں بار بار اس گھر کی حاضری نصیب فرما. آمین ثم آمین. اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. بے شک مکہ مدینہ میں ویسے آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہوتی ہیں. لیکن یہ دعا مجھے واقعی میری قبول ہوئی ہے. اور یہاں پہ نا کہتے ہیں نا بلاوا لے کے آتا ہے, کئی بار ایسا ہوا ہے, تیاری بھی تھی, پیسے بھی تھے, سب کچھ تھا, میں نہیں آ سکا سر جی. نہیں اللہ مجھے جس بار بلاوا آتا ہے میں فوراً آتا ہوں. وہی آپ کی شادی پہ نہیں آ سکے سر, آپ ناراض ہیں, میری آج بھی چھٹی نہیں ہے, چھوڑو لیکن وہ سر باتیں. رمضان کی وجہ سے دیکھیں بلاوا تھا, میں فوراً بھاگ کے آ گیا, اللہ بس یہ بلاوے کی وجہ سے. اور اب میں پیچھے میں نے بتایا تھا جب میں روزہ رسول پہ گیا صلی تھا نا, اللہ علیہ وسلم. حاضری پیش کی, باہر نکلا, میری حسرت پوری نہیں ہوئی تھی, وہ رہ گئی تھی, وہ آج بھی ہے, بار بار آتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ محبت, یہ قدر جو ہے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھاتا چلا جائے. اچھا اس میں تھوڑی سی میں ایک بات بتا دوں, جی مدینہ میں آ کے نا کہتے ہیں نا سکون ملتا ہے, ٹھیک ہے, آپ آ کے یہاں پہ سب کچھ غم بھول جاتے ہیں وہ. جی تو آپ کو پتہ ہوگا جب آپ پردیس میں آ جاتے ہیں نا, بہت سے مسائل, بہت سی چیزیں, جی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, تو اس طرح ہم بھی بہت سارے معاملات سے گزرے ہیں. تو جب میں مدینہ میں آتا تھا نا, تو وہ جو پیچھے ٹینشنیں ہوتی تھی, یہ ہوتی تھی, سب کچھ بھول بھلا کے مدینہ میں آ کے بالکل ریلیکس, ایسے ہوتا تھا کہ یہاں پہ نا برف پڑ گئی ہے. اس دن مجھے کچھ نہیں پتا, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کون آ رہا ہے ہاں کون جا کیا رہا ہے. ہو رہا ہے لائف میں کیا نہیں ہے. اگلے دن ڈیوٹی پہ جانا یا وہاں جانا جدہ میں, اور سوچنا یار یہ کام میں تو ادھر سے اتنے ادھر معاملہ سے میں ادھر سے. پھنسا ہوا ہوں, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. اگلے جمعے پھر مدینہ, پھر مدینہ. چلو یار سبحان مدینہ چلتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا پرسنل سوال پہ آتے ہیں, اب شادی ہو گئی, خواہش مند ہیں آپ تو تیسری کے, ہم پہلی کے. آمین. تو ابھی تک تھوڑی بہت بھی نہیں ہوئی. سر انشاءاللہ بس آپ کی دعا چاہیے. تو والدین کے سر پہ یہ چیز رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو معاملات ہیں کچھ گھر کے, باقی بہن بھائیوں بسم کے. اللہ پڑھیں. اب تم سعودیہ میں رہتے ہیں, لے کر آئے آن لائن سر جی شادی کریں, ریال بلائیں. یہ چیزیں میں نے نہیں رکھتی,
یا سوشل یہ میڈیا پہ چیزیں اتنا چاہیے بھی مشہور نہیں، وغیرہ ہو جانا، یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی. یہ چیزیں نہیں چاہیے. ٹھیک میرا ہے. کہنے کا مقصد یہ سعودیہ میں رہتے ہیں، آن لائن نکاح کریں، بلائیں، عمرے پہ سبحان جائیں، اللہ، سبحان اللہ سر. پہلے دن ہی یہ عمرے جو پہ جائیں. چیز تھی نا، یہ میں نے صرف اپنی والدہ کے حق میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہماری والدہ نے نا ہمارے لیے بہت تکلیفیں بالکل برداشت کی ہیں. والدہ کو کروائیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے، اس مقام تک لے کے جی جی آئے ہیں. الحمدللہ. آج میں اگر یہ بول رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں نا، تو شاید پیچھے میری والدہ کا ہاتھ ہے. بے شک اور شاید یہ والی آپ کی بات نہیں. ویڈیو میری والدہ ضرور دیکھیں گی. انشاءاللہ اور آپ کو ایک انشاءاللہ. اور بات بھی بتا دوں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، تو شاید ان کے بہن بھائی یا کوئی بھی ان کی ویڈیوز نہیں دیکھتا ہوگا. میری ہر ویڈیو میری ماں دیکھتی ہے اللہ اکبر اور اپنے سبحان اللہ. اسٹیٹس پہ بھی لگاتی ہیں. اللہ رب العزت سے جب بھی والدین کا ذکر آئے تو لازمی دعا کرنی چاہیے، اللہ رب آمین العزت ان آمین. کی اللہ پاک. عمر میں برکتیں جی نازل بالکل، فرمائے. آپ نے ضرور دعا کیونکہ کرنی ہے. میرے ذہن میں یہ چیز کیوں آئی، ہمارے ایک دوست ہیں مدینہ منورہ کے ہی ہیں، ماشاء اللہ. انفلوئنسر ہیں، بالکل. عثمان نام ہے ان کا. ماشاء ان اللہ. کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو گئی، سبحان اللہ. اور ریکارڈ ہوئی ہے، آ کر پوڈ کاسٹ دے کر گئے ہیں، اور ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی. وجہ. وہ پوڈ کاسٹ ان کے والد صاحب کو دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، وہ دنیا سے چلے گئے. اللہ اب وہ ان کی اکبر. پوڈ کاسٹ ریڈی ہو کر پڑی ہوئی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں پہلے میں ان سے ملوں، ملاقات کروں اور اظہار تعزیت کروں، تو پھر میں پوڈ کاسٹ جو ہے اللہ وہ لانچ پاک کروں. سب کے والدین تو کو جب بھی جی. والدین کا ذکر ہے لازمی یہ دعا کرنی چاہیے، اور دل سے کرنی چاہیے، ہونی بھی چاہیے. اچھا، کہ اللہ. میں ایک چھوٹی سی بات بھی یہاں پہ کرنا چاہوں گا. جی ٹھیک ہے، اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا، جی جی آپ سوچ رہے ہیں بھی ہم محنت کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تو یہاں پہ چھوٹی سی مثال بھی دیتا ہوں. گدھا سب سے زیادہ محنت کرتا ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، محنت کچھ نہیں ہوتی، دعائیں سب کچھ ہوتی ہیں. دعائیں اور وہاں دعاؤں تک میں سب پہنچا سے دیتی ہیں، والدین کی دعا سب سے ضروری. دعائیں والدین کی وہاں پہنچا دیتی ہیں کہ خواب و خیال میں نہیں ہوتا انسان کے. سر جی، آج میں جس مقام پہ ہوں نا، یا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، یہ سب کچھ میرا دعاؤں کی وجہ سے ہے. میں نے اگر کمپنی میں پاکستان کام کیا تھا تو اپنی لیبر سے دعائیں لی تھی. میں نے ان کو تنگ نہیں کیا، مجھے بہت دعا دیتے تھے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ بھی ہوں تو میرے آس پاس میرے فرینڈ سرکل بھی آپ دیکھیں گے تو وہ بھی ماشاءاللہ مجھے بہت دعائیں دیتے ہیں، مجھے بہت موٹیویٹ کرتے ہیں، بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر کبھی آپ کو اتفاقاً میرے کمنٹ سیکشن میں جانا ہو تو وہاں بھی بہت دعائیں ہوتی ہیں. الحمدللہ بالکل میں نے دیکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ جزاک کیونکہ کمنٹ جب فری ہوتے ہیں نا اللہ. تو بالکل. کبھی ریلیکس ہونے کے لیے ہم کسی کی آئی ڈی کھولتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر. سر اگر آپ ڈپریشن میں ہو، ٹینشن میں ہو، تو آپ میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور آئیے گا. اللہ اکبر. انشاءاللہ آپ جاتے سیٹسفائی آتے کریں. رہتے ہیں، دکھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ. بتاتے نہیں کسی کو، نظر لگ جاتی ہے. صحیح. کوئی ایک خواہش والدین کو لے کے جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو. اچھا، میری والدہ نے نا 2018 میں عمرہ کیا تھا، ماشاءاللہ. تو تب میرا یونیورسٹی کا فائنل ایئر کا پروجیکٹ چل رہا تھا اور ان کے ساتھ میں نے آنا تھا عمرہ پہ. صحیح. تو اس ٹائم وہ پروجیکٹ ضروری تھا کہ بھی 4 سال لگائے ہوئے ہیں، اگر وہ نہیں دیتے تو پھر کافی پیچھے ہو جائیں گے. تو خیر میں نے وہ پورا کیا. امی نے دعائیں کی یہاں پہ آ کے. میں چھوٹا لاڈلا تھا، ابھی میرے بیٹے کو یا اللہ پاک بلا لے، یا اللہ پاک اس کو بلا لے. میں آ گیا. پھر میں نے والدہ کو بھی بلایا. وہ اپنے نعت سنی ہوگی، کاش رمضان ہو اللہ اور ماں اکبر. ساتھ ہو. اور ماں ساتھ ہو. تو میں نا 2023 میں میرے خیال چھٹی جانے لگا، تو یہاں سے نا وہ نعت تھی اور آگے رمضان تھا، اور رمضان کے 15 روزے کے بعد نا میں نے واپس آنا تو ریمائنڈ بنا کے گیا تھا امی کو لے کے آؤں گا ساتھ. پاکستان پہنچا، اب امی کو کہوں چلیں، امی کہیں نہیں بیٹا، یہ مسئلے ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ کام ہے. باجی کی شادی بھی تب کرنی تھی اور تب میں گیا تھا شادی کے لیے. تو میں نے کہا اب تو بہن کی شادی ہو گئی، اب فری ہو گئی، چلیں ابھی. امی کہیں نہیں جی، ابھی گھر میں معاملات ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، بہن کی تو شادی ہو گئی ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، بھائی ہیں آپ کے، باقی معاملات ہیں. میں نے کہا چھوڑیں ان کو، آپ میرے ساتھ چلیں. تو امی نہ مانی. میں نے نعت کھولی، میں نے کہا کاش رمضان ہو اور ماں ساتھ ہو اور عمرہ کروں، یہی ارمان ہے. اللہ اکبر. تو میں نا، آپ اگر یہاں پہ میں یہ کہوں گا، اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے نا، آپ اکیلے ہو جائیں. یہ میں سب کے لیے بتا رہا ہوں. کوئی ایسا فیصلہ آ گیا آپ کی لائف میں کہ آپ مشکل میں پڑ گئے بھی اب میں کیا کروں، جب آپ اکیلے پڑیں گے نا، آپ دل سے پوچھیں گے، وہ آپ کو اسٹرانگ کوئی مشورہ دے گا. تو میرے دل نے کہا یار کیا ہے پیچھے، کچھ بھی نہیں ہے. امی مکہ مدینہ سے کون روکتا ہے یا کون نہیں جاتا، کس کی خواہش نہیں ہوتی. میری ماں کی بھی تھی، لیکن وہ اندر اندر سے بھی ہمارے بھی خرچہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ. میں نے سر دوست میرا تھا، اس کو بھیجا پاسپورٹ، میں نے کہا ویزا لگواؤ. ویزا لگایا، ساتھ ہی امی کو میسج کیا، میں نے کہا آپ کا ماشاءاللہ ویزا لگ گیا. اور جس دن میری فلائٹ سی، اسی دن ہی امی کی فلائٹ رکھی اور سعودی عرب لے کے آئے. الحمدللہ ان کو عمرہ کیا والدین کے ساتھ. اور الحمدللہ اگلی جو خواہش ہے وہ حج کی ہے.
ماشاء تو اللہ انشاءاللہ اس انشاءاللہ سال ہی سر یہ سسپینس رہنے دیں. حج کے ٹاپک پہ یہ ویڈیو بنائیں گے حج کے نزدیک, یعنی ٹھیک کہ ہے, دوسرا پارٹ. پارٹ 2 کے لیے یہ ہاں اس میں جواب پھر رہنے آڈینس دیں. کے سوالات بھی ہم لے ہاں سکتے ہیں. حج والے بھی اس ویڈیو کو اگر دیکھ رہے ہوں گے. کوئی آڈینس آنا چاہ رہی ہے, کوئی آنے والے ہیں, بالکل ظاہر سی بات ہے, بالکل کافی سارے ایسا آپ کے ہی جاننے والے, تو وہ اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں اس ریلیٹڈ. یہ تو ٹاپک رہنے پھر دیں. ہم دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ جی لے کر آئیں حج گے والے ٹاپک پہ اس کو ہم کریں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. آپ اس سوال کو آپ نے یاد رکھنا, جیسے آپ نے وہ پہلی نظر والا جواب یاد رکھا تھا نا. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. تو خیر الحمدللہ پاک کا سجی لاکھ لاکھ شکر ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے, جو میں کام کر رہا ہوں وہ دلی طور پہ بھی سیٹسفائی ہوں. بہت الحمدللہ. سارے لوگ ملتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, میں مدینہ میں ہوں, میں مکہ میں ہوں, وہ دوسری ویڈیو, ہر دوسری ویڈیو یہ آ رہی ہوتی ہے, بندہ کیا ان سے گائیڈ لائن لے, کیا ان سے انفارمیشن لے. اس پر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھی ہیں انفلوئنسر, ٹھیک ہے آپ کو اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں رکھا ہوا ہے, مکہ المکرمہ میں رکھا ہوا ہے, لیکن عازمین جو یہاں بالکل پہ ایسا آ رہے ہیں کچھ کر کے ان جائیں کے سر لیے جی. کچھ کریں یہ تاکہ وہ آپ کو یاد اس رکھیں. کا جواب دے دوں, جی کچھ کر کے جائیں. جی یوٹیوب چینل میں نے بنا لیا تھا, سارا کچھ ہو گیا تھا. چینل کا نام کیا رکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, بہت بڑے لوگوں کا سوال ہوتا ہے ابھی چینل کا نام کیا رکھنا ہے. تو میں نے نا بہت سرچ کیا, تو اس میں میرے پاس ایک جواب آیا, ابھی اپنا جو نام ہوتا ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. اب کہیں پہ بھی جو آپ کا نام لیتا ہے نا بڑی فیل آتی ہے, دل خوش ہوتا ہے. لیکن اگلا جواب یہ تھا, ٹاپک والی بات آئی نا, سب کچھ ہے, تو میں نا ڈاکٹر اسرار کو سنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ اگر اللہ آپ کو بھی رب کبھی العزت ان کی ٹائم ملے نا تو ضرور سنیں. پہلے دعا دے دیتے جی ہیں جی ان کو, بالکل, اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ باغ بنائے, بنائے, بالکل دین ایسا, کا ان کام کے کیا. درجات بلند کرے. سر جی آمین. وہ بہت اچھا کام کر گئے. انہوں بے نے ایک شک. بات کی تھی, انہوں نے کہا زندگی میں کوئی ایسا کام ضرور کر کے جاؤ, دین کی خدمت کر کے جاؤ کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں. اللہ اکبر. بے شک رب العزت سے دعا کرنی چاہیے, اللہ رب العزت ہم سے دین کا کام لے لے, بس سر تبھی دین جی کا کام کر سکتے ہیں. وہی میں نے دعا لی, وہی میں نے کام کیا, اور بس میری اللہ پاک سے بھی یہی دعا ہے. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کر دوں, اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, کام کرتے ہیں, یا اکثر لوگ مجھے بھی کہتے ہوں کہ بھی یہ سوشل میڈیا کی کمائی حرام ہے, سوشل میڈیا حرام ہے, ویڈیو بنانا, یہ بنانا, وہ بنانا. تو مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا, تب میں نے ایک دعا کی تھی, میں نے کہا یا اللہ پاک اگر یہ میرے حق میں ٹھیک نہیں ہے, آپ بھی دعا کریں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر یہ میرے حق میں ٹھیک نہیں ہے تو میرے دل میں اس کو نکال دے, نکال دے, دل و ٹھیک ہے, دماغ سے مجھے اس سے نکال دے. دور کر دے. لیکن میں نے بھی یہی دعا کی کہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو پھر مجھے اس کے لیے مزید مطلب استقامت عطا فرما, اس میں جناب صاحب مجھے مزید کام کرنے کی ہمت ہے. تو الحمدللہ ابھی تک میرا دل لگا ہوا ہے, محنت کر رہا ہوں, اور اللہ پاک یہ بھی مزید بہت بڑی ذمہ داری کا, محنت کا کام ہے. اللہ رب العزت قبول فرمائے آمین. اور مسلسل لگے رہیں. سر جی بہت محنت طلب کام ہے. جی اور پھر اسپیشلی آپ ایسے یہ دیکھیں فرائض کی بات کریں, واجبات کی بات کر رہے ہیں, دین کی بات کر رہے ہیں, بالکل. اور آپ پھر کو جس طرح آپ نے بتایا کہ علماء کرام کی رہنمائی سے آپ معلومات لے کر ان کی موجودگی میں آپ کر رہے ہیں, الحمدللہ, جن کا آپ نے نام لیا احتشام, میں جانتا انشاءاللہ ہوں, سر جی آپ کی ضرور ملاقات کروائیں گے میں نے حج کے آلریڈی ان نزدیک. کو میسج کیا, بات چیت ہوئی میری ان سے, چلیں تو وہ ماشاءاللہ, کہتے ہیں انشاءاللہ آئیں گے, ضرور آپ سے ملاقات کریں گے. تو اللہ رب العزت ان کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے. اس عمر میں ماشاءاللہ وہ عازمین کے لیے ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت جس زیادہ طرح آپ سر کام جی. کریں ماشاءاللہ. وہ مجھے خود بھی سوالات دیتے ہیں, خود بھی ٹاپک وغیرہ جی دیتے ہیں, اور اکثر میری ویڈیوز وغیرہ وہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کہیں میں بھٹک تو نہیں رہا, کوئی بات تو ماشاءاللہ میرے سے آگے پیچھے نہیں ہو گئی. پھر وہ مجھے بتاتے ہیں بھی عمران ماشاءاللہ بہت. الحمدللہ. اور ان کی پہلی ملاقات میں آپ کو بتاؤں ہماری کہاں ہوئی تھی, اچھا, روزہ رسول کے میں آگے جا صلی رہا ہوں, اللہ علیہ وسلم. اور وہ سامنے سے آ رہے ہیں. میں نے ان کو نہیں پہچانا کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ تب اتنا ایکٹیو نہیں تھے. تو مجھے کہتے عمران, میں نے کہا جی. تو ان کے ساتھ باقی دوست بھی تھے, انہوں نے کہا آپ جاؤ, میرا بازو پکڑا اور مجھے سائڈ پہ لے کے آئے, اور سامنے روزہ رسول کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا, انہوں نے کہا میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے تمہارے سے کوئی بھی نہیں کچھ چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز, آپ جو کام کر رہے ہو نا بہت اچھا کام کر رہے ہو, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اور اس کو کرتے رہنا ہے. ایک دن آئے گا عمران, لوگ آپ کو سننا چاہیں گے. بالکل انشاءاللہ, لوگ سنتے ہیں, ابھی بھی سنتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو آپ ڈیپلی لے کر جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ سنتے ہیں. میں نے آپ کو جیسے کہ بتا دیا, اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ مجھے خود 14 سال ہو گئے ہیں, ویڈیوز آپ کی دیکھی ہیں, کمی کوتاہی مجھے خود بھی نظر آئی ہمارے اپنے سفر کے اندر, عمرے پہ جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن اب پتہ چلے گا بھی کون کون مجھے سننا چاہتا ہے یا سن رہا ہے. اب اس جگہ پہ وہ اگر موجود ہوگا تو اب ان کے پتہ چلے گا جی کون کون ہمارے سے پیار کرتا ہے,
اور میری لائف کے بارے میں جیسے ہر کسی کو پتہ چل گیا ہوگا، سوالات ان جی کے ذہن میں ہوتے ہیں. الحمدللہ. تو تو ظاہر سی بات ہے، ہر انسان جب فارغ بیٹھا ہوتا ہے تو بالکل کسی نہ کسی کو سننا چاہتا ہے، بالکل سنتے ہیں شوق سے. آپ کون سے عالم دین کو شوق سے سنتے ہیں؟ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا جو ٹاپک ہے نا یہ جی بہت کریٹیکل ہے، جی تو میں ہمیشہ نا اپنے ٹاپک پہ رہتا ہوں. جیسے پہ حج پہ آگے، عمرہ جی پہ آگے، ان چیزوں پہ آگے، تو پھر اس چیز پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا میں ان کو دیکھتا ہوں بھی کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو سر جی 80 سے 90% لوگ نا کبھی کدھر کی بات کریں، کبھی کدھر کی برائے بات کر رہے نام ہیں. اور پھر ہاں، پھر بعض اوقات وہ اپنا ٹریک ہی بدل جاتے ہیں. ہوں تو وہاں پہ میں اپنے آپ کو نا پھر ان کو دیکھ کے پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کرتا ہوں. مجھے بھی کئی صحیح، بار ٹریک چینج کرنے کی ہوئی ہے. یعنی کہ آپ اپنے ٹاپک کے بارے میں ہی سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کی، ہمارے مدینہ کے اور مکہ کے بہت پیارے یوٹیوبرز ہیں، جیسے کہ زبیر بھائی ہیں، جی جی عبد المالک فرید بھائی ہیں. جی تو ان کا سین ایسا ہوا کہ میرا دوست ہوتا ہے یو کے میں، صحیح تو میں تب ویڈیوز، اس نے کہا یار ان کو دیکھو، ان کو سنو. مجھے نہیں پتا تھا ان کا، اس نے ٹھیک لنک بھیجا. صحیح. تو جب میں نے زبیر بھائی کی ویڈیوز دیکھی نا، میں نے کہا یار بندہ کام کر رہا پتہ ہے کیا مین چیز کیا ہوتی ہے، جب بندہ ویڈیو بناتا ہے نا ہے. ساتھ اس کا حوالہ دے، جی ساتھ قرآن پاک کی آیت بھی بتائے، پھر اس بالکل کو پڑھے، بالکل سر وہ چیز ہوتی ہے. مکمل انفارمیشن. اچھا، ابھی وہاں سے میں اپنے ایک ٹاپک پہ اگر لے کے آؤں، اب جب زبیر بھائی کی بات آ گئی نا، جب ان کی ویڈیو آپ دیکھ کے ہٹتے ہیں نا تو آپ کا دل پورا مطمئن ہو کے جاتا ہے. بالکل تو الحمدللہ جو میں ویڈیو بناتا ہوں کسی ٹاپک پہ بناتا ہوں تو اسی لیے ہی میں پورا، مجھے اکثر لوگوں نے کہا یار ویڈیو بہت زیادہ آپ کی لمبی ہو جاتی ہے. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو لازمی پورا حوالہ دیا وائنڈ جائے اپ کر کے اب پورا اس کو ڈسکس کر کے پھر سائڈ پہ ہو. تاکہ اس پر سوال اٹھے نہیں. بالکل اگر ایسا. سوال اٹھے تو کوئی نیا سوال ہو. ہاں جی بالکل.